جی عامر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب، کیا حال ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جناب، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک شیخ صاحب۔ جی شیخ صاحب، اوور ٹو یو، آپ کیا آج لے کے آئے تھینک ہیں؟ یو، بسم اللہ کریں۔ تھینک یو عامر میاں۔ سلسلہ یہ ہے کہ میں عامر ایک طالب علم ہوں۔ میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک طالب علم رہوں گا۔ میں قطعی طور پہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، طفل مکتب ہوں۔ سلسلہ یہ ہے عامر کہ میں جاننا سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بتائیں اور میں کچھ سمجھ سکوں کہ قرآن و ایمان کا غائب کا جو مطلب ہے کہ قرآن و ایمان کا غائب سے تعلق اور اس پہ ایمان، غائب پہ خاص طور پہ، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل آپ دے سکتے ہیں کہ یہ کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، کس غائب پہ ہم سے تقاضا کرتا ہے قرآن کے ہم اس پر ایمان لے کے آئیں؟ زبردست شیخ صاحب، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے خود کو طالب علم کہا، اب آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ لگے گا کہ شاید پتہ نہیں میں سوال کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میں کوئی اسکالر کو عالم دین ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اپنی ادنا سی، حقیر سی، ناقص سی، کمزور سی، بڑی، جس کو جو ہے نا وہ جتنا آپ کہہ لیں کہ بڑی ٹوٹی پھوٹی سی رائے ہے، جس رائے کو دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ ہم رکھ دیں گے، اگر جی کسی کو اس سے اختلاف ہوگا تو وہ کر سکتا ہے صد بسم اللہ۔ ہم تو ہم طالب علم ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو غیب ہے نا، غیب جو آپ نے کہا کہ قرآن اور ایمان جی بالغیب، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ میرے ساتھ ہوا یہ شیخ صاحب کہ میں نا، آپ کو پتا ہے پال ٹاک وغیرہ یوز کرتے تھے پرانے، آپ بھی جایا ہاں کرتے تھے، ہم لوگ بھی پرانا وہاں بیٹھا کرتے تھے شیخ صاحب۔ پال ٹاک کا زمانہ تھا، مجھے یاد ہے، تو ایتھسٹ وغیرہ کے ساتھ جب بحث مباحثہ ہوتا تھا تو ہمارے کئی وہاں معذرت کے ساتھ جو مدرسے کی کھیپ تھی یا جو یہ روایتی علم کے سہارے چل رہے تھے، مگر میں اس کو اللہ معاف کرے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، میں ایک حقیقت اور فیکٹ بڑی ندامت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت ہے یار، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے چت ہوتے دیکھا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ وہاں پر ایک ایتھسٹ کی ایسی فضا تھی کہ جس میں وہ یہ سوال کرتے تھے کہ جی اسلام جو ہے نا، یہ تو بلائنڈ فیتھ کے اوپر یقین رکھتا ہے، اسلام آپ کو کہتا ہے بلائنڈ فیتھ۔ تو میں حیران، میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا قرآن میں کس جگہ پر کوئی بلائنڈ فیتھ کا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کس جگہ پہ کہا ہے جی؟ وہ کوئی عالم دین تھا وہاں کا، تو مولوی، میں مولوی کہوں گا، عالم دین تو نہیں، عالم جو ہے وہ قرآن کی ٹرم ہے، یا مولوی جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، یا مولوی جو ہے یہ پیشہ ہے بیسیکلی۔ اچھا مولوی کو، مولوی تھا وہ، تو شیخ صاحب اس سے نا ایتھسٹ نے پوچھ لیا کہ یہ دیکھو جی آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کدھر لکھا ہوا ہے جی؟ وہ ایتھسٹ نے نکال دیا کہ جی وہ سورہ بقرہ کا پہلا ورقہ جو، اب آپ یہ قرآن کا پہلا صفحہ جو ہے پلٹائیں سورہ فاتحہ کے بعد، ادھر اگر 16 صفحے کا قرآن ہے، ہاں حفاظ جانتے ہیں، تو بائیں سائڈ کے اوپر درمیان میں مڈ میں ایک آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یؤمنون بالغیب، کہ مومنین کی یہ صفات ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اچھا یہ عام ترجمہ ہے، غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب اس نے دبوچ لیا مولوی صاحب کو، اس نے کہا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے بلائنڈ فیتھ، آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہو لاجیکلی اور ریشنلی؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس گراؤنڈ کیا ہے کہ آپ ریشنلی اور لاجیکلی اپنے ایمان اور بلیف سسٹم کو ثابت کرو؟ آپ کا تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کئی مولوی حضرات، کئی مفتیان، کئی مناظر اسلام اور فاتح قادیان اور یہ جتنے سارے ہیں، یہ رٹا لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ایمان بالغیب کا مطلب یہ، بس منہ بند کر لو، سوال ہی نہیں، ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے۔ اکھا بند کر کے مان حالانکہ لو۔ یہ چیز اسلام، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، حالانکہ یہ چیز اسلام کے مزاج اور اسلام کی طبیعت پر پوری نہیں بیٹھتی۔ اسلام نے سینکڑوں بار، متعدد بار کہا ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق قبول و ایجاب کے ساتھ ہے، یاد رکھیں، دوبارہ میں کہنے لگا ہوں ایک جملہ، جن چیزوں کا تعلق قبول و ایجاب کے ساتھ ہے، کسی چیز کو قبول کرنا اور رد کرنا، اللہ نے کبھی اس چیز کو انسانی عقل سے ماورا رکھا ہی نہیں۔ مثال بہت کے طور درست ہے۔ پر اللہ کے وجود کا ایک ہونا، یعنی اللہ کا تنہا ہونا، واحد ہونا، یعنی اللہ کی ذات کا، وجود سے بھی پکڑ لیں گے میرا بعد میں ورڈ، جی مراد میری یہ تھی کہ اللہ کی ذات کا تنہا ہونا، جس طرح وہ کہتا ہے کل هو اللہ احد۔ اس چیز کو اس طرح نہیں اللہ نے منوایا کہ نہیں میں ایک ہوں مانو،
अल्लाह ने दलीलें दी हैं अकली। अल्लाह ताला कहते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर लकान वलौ काना फीहिमा आलिहतन इल्लल्लाह लफसदता, इस कायनात का कोई एक से ज्यादा चलाने वाले होते तबाह हो जाते, ये बरकरार रह ही नहीं सकते थे, हैबिटेबल बन ही नहीं सकते थे, ये हैबिचुअल जिसे कहते हैं हैबिटेबल, अच्छा वो बन ही नहीं सकते थे कि यहां पर जिंदगी सर्वाइव करती। मकसद कहने का ये है कि अल्लाह ताला ने तौहीद को, रिसालत को, कयामत को, हयात बादल मौत को, अल-बिअसा को, यौमुल आखिरा और यौमुल क़यामा को साबित करने के लिए रैशनल दलाइल दिए हुए हैं, साइंटिफिक दलाइल दिए हुए हैं कुरान के अंदर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की जात ने सिर्फ ये नहीं कहा अल्लाह क़यामत, ये कहते हैं नहीं क़यामत गैब में से है, गैब है एक तरह से, मगर ये आयत से इस्तेदलाल जो करते हैं मैं उस पर अभी बाद में बात करूंगा, मगर पहले मैं समझा दूं कि कुरान ने गैब जो कहा वो गैब से मतलब क्या है। अब उस गैब की तो अल्लाह दलीलें दे रहा है। चाहिए तो ये था कि अगर क़यामत गैब है तो अल्लाह ताला कहते हैं चुप करके ईमान ले आओ, बस कहानी खत्म, दलील आई कोई। जबकि अल्लाह ने 2/3 हिस्सा कुरान का जो है वो तौहीद के बाद, यानी तौहीद का आप कह लें 2/3 हिस्सा ठीक है तौहीद के ऊपर है, मगर उस तौहीद से भी इस्तेदलाल क़यामत के ऊपर किया गया है, ठीक है नहीं। 1/3 हिस्सा जो कुरान का है वो क़यामत के ऊपर बात की, यानी 3 बड़े मौजू हैं, तौहीद है, रिसालत और क़यामत, ये 3 बड़े मौजू हैं कुरान के। अच्छा, ये मौजू से मुराद ये है कि जिस मतन पर वो बहस करता है अपने मुखातिब से यानी इंसान से, ये 3 बड़े मौजू हैं, उन सबको दलाइल से साबित किया है, और अकली और नकली दलाइल से साबित किया है, बदीही और नजरी दलाइल से साबित किया है, मंतकी और फलसफी दलाइल से साबित किया है, साइंसी और जिसे आप कहते हैं जो ये नफ्सियात है इस दलाइल से साबित किया, यानी अलगर्द जितने आपके शोबा है, सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, एपिस्टेमोलॉजीज हैं, उन तमाम जराए से अल्लाह ताला ने इन चीजों को साबित किया है। अच्छा, ये मैं तो हिंदी बात जरा लंबी हो जाएगी, बोरिंग नहीं करना चाहते इसको आसान चीजों में ले आते हैं। अब आते हैं वापस, यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने ग़याबत से क्या है या ये चीजें क्या है। मैं इस पे आता हूं जो इस्तेदलाल वो करते हैं। अब वो एथियस्ट जो है ना शेख साहब इस्तेदलाल उसने किया, और मौलवी भी कई हमें इस्तेदलाल करते हुए दिखाई देते हैं। सूरह बकरा की जिस आयत से, वो मैं नाज़रीन को दिखा देता हूं ताकि आगाज उससे हो जाए। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आया था दोस्तों। अच्छा, हमें एक दोस्त ने ज्वाइन किया था। शेख साहब अगर कॉलर वगैरह आए तो उनको ले लिया जाए आपकी इजाजत? बिल्कुल लें, बिल्कुल लें जी, गुफ्तगू के दौरान आते हैं तो बिल्कुल लें, बड़ी अच्छी बात है। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, मैंने लिंक पब्लिक कर दिया हुआ है शेख साहब की इजाजत से ही, तो अगर कोई कॉलर आना चाहे और वो आकर इस पर बात करना चाहे तो वो जरूर कर सकता है, ठीक है। एक दोस्त आए थे, मेरे ख्याल से थोड़ी देर बैठे हैं, मैं जरा थोड़ा गुफ्तगू में मसरूफ था, तो अगर आए तो हम ले लेंगे आपको। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई एतराज है, कोई सवाल है, वो रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने ओपन कर दिया है डाई साहब के लिए भी। अच्छा, आयत पे आ जाए जी। ये जी आपके लिए आयत स्क्रीन के ऊपर, सूरह बकरा। ये है आयत जो बिनाए इस्तदलाल है, ठीक है ना जी। सूरह बकरा की आयत नंबर 3 कहते हैं जी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अब मोमिनों की सिफ्त बयान की गई है। ये हकीकत में मुत्तकीन की सिफ्त है। कैसे? पिछली आयत जो है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना, ये है तीसरी आयत। तो पीछे जो 2 आयतें हैं उसमें यानी मुत्तकीन की सिफात बयान हो रही हैं। मुत्तकीन कौन है? मोमिनीन की सिफात नहीं है। दोबारा सुन लें, ये थी गलत फहमी। दोबारा सुने, मोमिन की सिफात नहीं है, मुत्तकीन की सिफात है, क्योंकि मुत्तकीन के बाद ये सिला आया है अल्लज़ीना, ठीक है ना जी। ये मौसूल आया है, इसको कहते हैं मौसूल, इसमें मौसूल वगैरह, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लाती, और ये सारे आगे चलते हैं। मैं चूंकि अरबिक ग्रामर उस तरीके से तो नहीं पढ़ा, मुझे सारे याद नहीं, मगर ये इसम मौसूल मुझे इतना नो हाउ है कि ये इसम मौसूल है अल्लज़ीना। तो ये पीछे सिफ्त बनेगा अपने सिला के साथ मिलकर, और सिफ्त किसकी बनेगा? मुत्तकीन की। वो मौसूफ है, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कौन से मुत्तकीन? वो लोग जो ईमान लेकर आते हैं। यानी एक मोमिन की सिफात बयान नहीं हो रही, एक मुत्तकी की सिफ्त बयान हो रही है। अब मुत्तकी किसे कहते हैं?
یہ بھی سمجھنا ضروری ہے, تبھی پتا چلے گا کہ وہ مومن کی, متقی کی یہ صفت کیوں ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب, یہ صفت کیوں ہے متقی کی. متقی کسے کہتے ہیں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. متقی اور تقوی جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ تنہائی اور جو نفس ہے نا اندر کا تقوی, اندر کی خشیت, اس کا اظہار کرتا ہے. یعنی متقی شخص اس کو کہا جاتا ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں اللہ کی خشیت سے سرشار ہوں, بھرپور ہوں. ہمارے ہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے, اکثریت, مگر متقین کی نہیں ہے, وہ متقی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. متقی کی سب سے بڑی صفت جو آگے بیان ہو رہی ہے وہ بھی ہے ایک اور جگہ پر قرآن میں ہے, اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل اور انصاف قائم کرنا اپنے وجود سے لے کر اپنے معاشرے تک, صبح و شام میں عدل قائم کرنا, یہ تقوی کی سب سے قریب چیز ہے, تقوی کے عدل. اچھا, متقی جو ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن جو ہوتا ہے نا وہ دونوں چیزیں اللہ کی خشیت سے بھرپور, خشوع و خضوع, عاجزی و انکساری, ہمبل, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے, یہ متقی ہوتا ہے. اب یہ جو مولوی صاحب جو ہیں عام طور پر یا جو ایتھیسٹ ہیں وہ غلطی یہ کھاتے ہیں کہ وہ اس کو مومنین کی صفت بیان کر دیتے ہیں. جب وہ مومن کی صفت بیان کرتے ہیں تو وہ مسلمان کی کیٹیگری میں ایڈ کر دیتے ہیں. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن نے مسلم کو, مومن کو اور متقی کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کیا ہوا ہے. اچھا, متقی اور مومن اور مسلم جو ہے اس کے درمیان قرآن نے فرق کیا ہوا ہے. قرآن نے جو فرق کیا ہے, غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. مطلب ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اسی پر مومنین کی صفات کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں, مومن پر مسلم کی صفات کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں, متقی پر دیگر لوگوں کی صفات کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں. یہ زیادتی ہے. اگر یہ سب ایک ہوتے تو اللہ کبھی بھی مختلف صفات اور القابات استعمال نہ کرتا. اللہ تعالیٰ مختلف جگہ پر کہا ہے, میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا, بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. اب واپس آتے ہیں جو اصل مدعا تھا اس کی طرف. متقی پتہ چل گیا کون ہے, ٹھیک ہے جی, کہ جو خشیت الہی سے, خشوع و خضوع سے شرابور ہوتا ہے, بھرپور ہوتا ہے, سرشار ہوتا ہے. اچھا, یؤمنون بالغیب, غیب پر وہ ایمان لے کر آتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیب وہ مانے جو مولوی اور ایتھیسٹ کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ, کہ اندھا دھند ایمان, تو وہ تو 5ویں کلاس کا بچہ بھی لے کر آ رہا ہے جو تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا, تو وہ متقی کیسے بن گیا؟ یہ تو متقی کی صفت بیان کی جا رہی تھی. تو اگر ایمان وہ والا لانا جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ متقی کی صفت ہے, وہ تو 5 سال کا بچہ بھی لا رہا ہے, اس کو بھی اسکول میں یہ پڑھاتے ہیں, 6ٹھی کا بچہ بھی یہ ہے, 7ویں کا بچہ بھی یہی کرتا ہے. پھر وہ متقی کون ہے؟ وہ فرق کیا رہا کہ اللہ نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقین کے لیے کہ جو اس قسم کا ایمان لے کر آئے, اندھا دھند معذرت کے ساتھ نہیں. یہ تو 5ویں کا بچہ. اچھا میری بات سنیں, اس طرح کا اندھا دھند ایمان تو ہندو بھی لاتا ہے, عیسائی بھی لاتا ہے, یہودی بھی لاتا ہے, اور مولوی صاحب کے بقول قادیانی بھی لاتا ہے, اور ایتھیسٹ بھی لا رہا ہوتا ہے اندھا دھند, وہ بھی آنکھیں بند کر کے مان رہا ہوتا ہے. مقصد کہنے کا یہ فرق کیا رہا, فرق کیا تھا کہ جس وجہ سے کہا کہ یؤمنون بالغیب؟ کیا یہ تھا قرآن نے کہا کہ منہ اٹھا کر جس پر ایمان مولوی صاحب کہیں گے, صوفی صاحب کہیں گے جی وہ جناب وہ ملک الموت جو ہے وہ روحیں لے کر جا رہے تھے, اور جناب عبد القادر جیلانی نے پیچھے سے پرواز کی اور جناب روحوں کو, جی جب بابا جی نے کہہ دیا تو بس کہانی ختم. یعنی بزرگوں نے کہہ دیا تو پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا بھائی, سمے نہ بات آنا. میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا, وہ یوٹیوب کے اوپر یار بیٹھے, اندازہ کریں شیخ صاحب, یوٹیوب پر بیٹھے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں, ابا جی بابا جی نے کہہ دیا تو کہہ دیا, بس کہانی, بس ہم نے ماننا ہی ماننا ہے. کیوں جی ماننا ہے؟ یؤمنون بالغیب, استدلال یہ کر رہے ہیں, ماننا ہی ماننا ہے. یہ بالکل اچھا, وہی جب قادیانی یہ کہتے ہیں, ہاں اسی طرف, سوری میں یہی بات کہنے لگا تھا ذرا ایک منٹ, کہ یہ ایگزیکٹلی کہ یہ جو ان کے اس وقت یہ جو فیک خلیفہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب اس شخص بیچارے کو مطلب کسی چیز کا علم نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی سمے نہ ہوتا ہے نا, بس جی ہمارے خلیفہ حضور نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. جی ایگزیکٹلی. اچھا ہاں, بہت شکریہ شیخ صاحب. اب یہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو اس طرح کے مولویوں کو سنتے ہیں معذرت کے ساتھ, یا ایسے ایتھیسٹ وغیرہ کے سنتے ہیں, جاتے ہیں ان کے ساتھ, اور مولوی نما دہریت جو لوگ پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے,
ये जो एक इस्लामाइजेशन कर रहे हैं दहरियत की, ठीक है, और ये सारा मामला, मैं ये टर्म्स जो मैं बोल रहा हूँ ये गहरी हैं, जिन लोगों को समझ आ जाए मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, ये भी तो सोचे ना कि कादियानी भी तो यही कर रहे हैं, ईसाइयत भी तो ये कर रही है, यहूदियत भी ये कर रही है, हिंदूमत भी ये कर रही है, जैसे शेख साहब ने मिसाल दी। फर्क क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंस क्या है, जहां से आप डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको नुक्ता इम्तियाज कहते हैं, वो क्या है, खत्ते इम्तियाज, वो मैं आपको बताता हूं, दलील दे देता हूं, आपने मानना हुआ तो मान लें, नहीं मानना तो आपकी मर्जी, कोई ऐसा मसला नहीं। शेख साहब, अब युमिनूना बिल गैब का फिर मतलब क्या है, अगर ये मतलब नहीं तो युमिनूना बिल गैब का मतलब हकीकत में ये था कि मुत्तकीन वो लोग हैं जिनकी तन्हाइयां भी ईमान वाली होती हैं और जिनकी अवामी पब्लिक अपीयरेंस भी ईमान वाली होती है। ये नहीं कि मजमा में आए तो जनाब अल्लाहू 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 और तन्हाई में गए और चोला पहन लिया। जी जी, चोला पब्लिक में आए तो चोला पहन लिया, ठीक है, पगड़ी पहन ली, दाढ़ी ओढ़ ली, तस्बीह पकड़ ली, आंखों में सुरमा लगा लिया, ठीक है जनाब, बात बात पर मसवाक निकाल ली, और जनाब आंखें थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर कर लब्बैक का नारा भी मार दिया, ठीक है ना। तो ये जो इस किस्म की एक ये मदारी लगाते हैं मादरत के सालों में, सख्त जुमले इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये ड्रामेबाजी दीन के नाम पे कर रहे हैं यार। ये सही है, ये सही खासी है, मादरत के साथ मैं मादरत के साथ कहूंगा कि आगा शोरश काश्मीरी कहते थे कि सदाए मिंबर व मेहराब, इससे खुदा की पनाह। अच्छा, शोरश कश्मीरी को कुछ कह भी नहीं सकते वो खत्म नबूवत का मुजाहिद था, कह लो जितनी तहरीक, जो फांसी, जो जेल उसने काटी है, इनके अब्बों ने भी नहीं काटी होगी खत्म नबूवत के नाम पर। वो कहता है आगा शोरश कश्मीरी, कुलियात शोरश कश्मीरी में, और उसकी एक किताब है उस बाजार में, उसके शुरू में उसने ये नज़म लिखी है। तो कहते हैं सदाए मिंबरो मेहराब, इससे खुदा की पनाह, इससे सदाए चंगो रुबाब बेहतर है, और हरम फरोश फकीहों के आबे कौसर से मुगन्निया के लबों की शराब बेहतर है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर ये जो दीन के नाम के ऊपर कारोबार चमकाए और फट्टा लगाए बैठे हैं, स्टॉल जिन्होंने लगाया दीन के नाम के ऊपर, मुझे इनको भी नंगा करना है मादरत के साथ। सख्त जुमले बोलता हूं मगर कहता वही हूं जिसको मैं ठीक समझता हूं। बुरा लगता है भाई, लगता है मैं क्या करूंगा, मैं ठेका लिया सारे राजी करन दा। अच्छा, मकसद ये है कहने का, रब राजी तो सब राजी। शेख साहब, बात ये है कि अब ये जो सिफ्त है ये गैब की, ये क्या है, इसकी तरफ आते हैं। युमिनूना बिल गैब, ये था कि जब एक शख्स तन्हाई में बैठा है तब भी वैसा ही ईमान हो जो उसका पब्लिक में हो, ये था गैब। अब मिसाल इसका तर्जुमा अब मैं आपके सामने करता हूं, जरा देखें। ज़ाहिर बातिन एक हो जी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकीन वो लोग हैं, यानी ये तर्जुमा अगर मैं सिफ्त मौसूफ को मिलाकर करूं तो होगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है ला रैब फीही कि नहीं शक जिसमें, हुदल्लिन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए। कौन से मुत्तकीन, अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना जो ईमान लेकर आए, बिल गैबी तन्हाई में भी, तन्हाई में यानी अकेले में। अच्छा, अब कोई कह सकता है आमिर हक साहब तुसी मामे लग गए हो, आजकल मुझे लोग मामा भी बना रहे हैं, कहते तू मामा लगा है तू ये काम कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे कोई कह सकता है ना आमिर हक तू मामा लगा है तू ये काम कर रहे हैं, तू तर्जुमा कर रहे हो। तो ये आपके मामू जी आपको दलील देने लगे हैं, पांजा शरीफ जरा सुन लीजिएगा, ठीक है, और गौर कीजिएगा। याद रखें कुरान का कोई तर्जुमा उसके सियाको से और का कोई मफहूम जो उसके सियाको सबाक से टकराता हो काबिल कबूल नहीं है। सबसे पहली दलील, लुगत भी साइड पे, फलसफी भी साइड पे, मंतक भी साइड पे, सबसे पहले वो मतलब देखा जाएगा जो कुरान के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रहा है। ये लुगत निकाल कर। अच्छा, फिर एक उस्ताद मोहतरम मौलवी साहब यूट्यूब के ऊपर कहते भी दिखाई देते हैं, ये जी कोई लुगत शुगत नहीं हम मानते, लुगत शुगत नहीं हम मानते, मंतक की एक टर्म है मफहूम शरई, मनकूल शरई, तो हम मनकूल शरई को मानेंगे। तो मनकूल शरई क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में जिस चीज को रखा गया हो, लुगत में नहीं, कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको भी हम कॉन्टेक्स्ट में अब देखते हैं। शेख साहब, हुआ क्या
सूरह बकरा का जो पहला रुकू है ना, ये मोमिन और मुनाफिक के माबैन फर्क करने के लिए आया था। अगर जो लोग सूरह बकरा को तफसीली पढ़े ना, पहला 2-3 रुकू पढ़े स्टार्ट के, दूर की क्या बात है, कुरान के स्टार्ट में सूरह बकरा आती है, 2-3 रुकू तर्जुमे के साथ पढ़े दिए, हर घर में पढ़ा है। उसमें स्टार्ट में बयान किया गया है कि मोमिन और मुत्तकी कौन होते हैं, मुत्तकी की सिफात बयान की गई है और मुनाफिक की। उस कॉन्टेक्स्ट में बयान किया गया है कि मुनाफिक क्या करते थे। अब देखें जरा, पता है कि कॉन्टेक्स्ट बयान किया गया जी, कॉन्टेक्स्ट ये बयान किया गया है कि जब मुनाफिकीन मोमिनों की मजलिस में बैठते थे ना, मोमिनों की मजलिस में, तो कहते थे हम ईमान लेकर आए, और जब अपने शयातीन और अपने मुनाफिकीन के गिरोह में जाते थे कहते थे नहीं 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 नहीं, हम उनके साथ मजाक करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देखे जरा, ये जी सूरह बकरा यही है, 14 नंबर आयत है। ये कितनी थी? 3 नंबर। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ जी, आगे चलकर 14 नंबर में खुलकर बयान किया कि ये गैब का हक किसको गया है। अच्छा, कहते हैं जी वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब मुनाफिकीन मिलते हैं उन लोगों को, आमनू जो ईमान लेकर आए, कालू कहते हैं आमन्ना हम भी ईमान लेकर आए हैं, वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब वो खलवत में जाते हैं शयातीन, ये है वो खलवत जिसका मैं कह रहा हूं, ये वो गैबत है, और खलवत और गैबत ये वो चीज है। तो जब जाते हैं खलवत में, इला शयातीनिहिम अपने शयातीन की तरफ, कालू तो कहते हैं इन्ना माकुम बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन तो उनके साथ ठट्ठा और मजाक करते हैं। ये वो सिफ्त थी मुत्तकीन की उस वक्त में कि जब अल्लाह ने कहा कि बंद कमरों में भी जो लोग मोमिन रहेंगे ना, वो है मुत्तकीन। मतलब तन्हाई में भी जब वो होते हैं तो वही चीज होती है जो पब्लिक के सामने होती है। ये नहीं है कि तन्हाई में कुछ और है, पब्लिक में कुछ और है। ये चीज के उनका दोगलापन नहीं होता, वो फिर वो आपको करनी पड़ेगी। वो मुफ्ती बूजना कहते होते हैं, यकरंज हो जा दो रंगी छोड़ दे जी, आय हाय 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 रंगबाजी, वो जो रंगबाजी करते हैं ना, वो रंगबाजी, वो बजाते खुद ये इनको कहूंगा कि उनसे कारियानियों से पैसे लेने छोड़ दें। आप इस्लाम के सिपाही बनना चाहते हैं तो इसी के रहें। जी इरशाद। जी बिल्कुल 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 रंगबाजी, जी बिल्कुल आपने सही नक्शा खींच दिया। तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसी आयत के अंदर उस सिफ्त का बयान कर दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार हमने तो ये तर्जुमा पढ़ा था, इतने लंबे से तर्जुमा पढ़ रहे हैं, ये आमिर हक मुंह उठाकर अपनी तरफ से तर्जुमा कर कर ले आया है, ये भी सवाल उठ सकता है। उम्मत में आज तक ये तर्जुमे चलते रहे, तो आपको जानकर बड़ा अफसोस होगा कि आमिर हक के पास दर्जन एक मुतरजमीन मौजूद हैं जिन्होंने वही तर्जुमा किया जो आमिर हक कर रहा है। अफसोस होगा आपको, दर्जनों, और छोटे नाम नहीं बड़े नाम, सिर्फ तरद्दुद करना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत है। एग्जैक्टली, ठीक है ना जी। हाँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ असल में वो सिख वाला काम हुआ है, जो कश्ती में जा रहा था, एक बच्चा डूब रहा था, हाँ, मुझे धक्का दे दिया है बट डब्बे से बाहर किसी ने, मेरे साथ ये हुआ है, तो आप मुझे वाह दे रहे हैं। आप भी धक्के खाए ना, जरा बाहर निकलें, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाएं। बहुत मुतरजमीन है, उनका मैं जिक्र भी कर दूंगा। चलें मैं शेख साहब जिस तरह कहते हैं कि जी एक दे देते हैं जरा, अमीन अहसन इस्लाही साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौदूदी साहब के हम सफर जमात इस्लामी के बानी और बानियों में से, फाउंडिंग फादर्स, और इसके साथ साथ हमीदुद्दीन फराही साहब के बहुत शानदार तलमीज़ रशीद, और गामदी साहब के उस्ताद, सबके उस्ताद। जी जी बिल्कुल, बड़े बड़े इस वक्त जितने स्कॉलर आपको मिलते, अमीन अहसन इस्लाही बहुत बड़ा नाम है। अमीन अहसन इस्लाही साहब ने तदब्बुर कुरान के अंदर गैब का तर्जुमा ये किया है कि इसका मतलब ये है कि जो गैब में ईमान, आमतौर पर लोगों ने किया हुआ गैब पर ईमान लाते हैं, उन्होंने बगैर देखे बगैर सोचे समझे, जी बगैर देखे बिन देखे, अब्बा हजूर ने कह दिया, मौलवी हजूर ने कह दिया और हमने मान लिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और मैंने ये चीज नोट किया है कि मौलवी हजरात अल्लाह को भी गैब में डाल देते हैं। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, इनको पता ही नहीं चल रहा है ये क्या कह रहे होते हैं।
اچھا میں نے کئی مولویوں کو دیکھا ہے معذرت کے ساتھ، ابھی مجھے سنیں گے، یہ رہتی دنیا تک میرا یہ ویڈیو رہے گی، میں نے دیکھا جی وہ کئی مولوی ادھر آتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ غیب میں نا یؤمنون بالغیب سے مراد اللہ بھی ہے، بیچ میں غیب میں اللہ بھی ڈال دیتے ہیں. او اللہ غیب نہیں ہے بھائی، اللہ عالم الغیب ہے، وہ غیب نہیں ہے. قرآن میں کسی جگہ پر بھی اللہ کی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں کہیں بھی الغیب ہے ہی نہیں ہے، عالم الغیب ہے، غیب نہیں ہے. اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے الظاہر، اور اس کے کانٹریری تو نہیں، اس کو کہنا چاہیے اس کے پیرلل، کانٹریری تو متضاد ہوگی نا، پیرلل اللہ نے استعمال کیا ہے الباطن. شیخ صاحب باطن استعمال کیا ہے، غائب نہیں. ظاہر بات. اب یہ تھوڑی معرفت کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کو سمجھ نہیں آئیں گی معذرت کے ساتھ، یہ عامر حق کو اس لیے سمجھ آئیں گی کہ عامر حق جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ایک صاحب شیخ صاحب فتوا لگ جانا جی. ٹھیک ہے، میں نے تو کہا آپ نے مجھے کہہ دیا، میں نے تو پہلے کہا ہے کہ بالکل کر جاؤ، بعد میں کہنا کہ روانی میں ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں، کر دو. شیخ صاحب ان کے معذرت کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بابوں، جس کا آپ دوسرا مجھ سے سوال کریں گے، ہمارے بابوں نے کتابوں کے اندر یار پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھ دیا ہے. اگر ٹھیک ہے ہنگامہ ہے کیوں برپا، شیخ صاحب ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، یہ کیا شور شرابہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. تو یہ ترجمہ میرا کھیل ہے، میں اور بھی مترجمین دکھا دوں گا انشاءاللہ، نو پرابلم. صرف ایک لے لیں ٹھیک ہے نا، ٹیسٹ کرنے کے لیے، چکھنے کے لیے، دیکھ کا ایک چاول. تو وہ امین احسن اصلاحی صاحب ہے. تو اس لیے میرا تفرد نہیں ہے کہ آپ کہیں عامر حق نے شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جناب غیب کا ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ تنہائی میں ایمان رکھیں. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز، قرآن میں دوسرے مقامات پر غیب آیا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ تنہائی کے علاوہ اور ترجمہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کے پیچھے خشیت آ گیا جو میں بیان کر رہا ہوں متقی کی. تو متقی کی صفت میں اس چیز کا بائی ڈیفالٹ رکھنا، اللہ کی طرف سے اس کا فیچر ہونا کہ وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ سے خشیت کرتا ہوگا، یہ اسی چیز کی علامت بیان کر رہا ہے کہ بالغیب بیسیکلی ایک تنہائی کے کانٹیکسٹ میں بیان ہوا ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ ان آیات کی طرف جاؤں شیخ صاحب، یہ میرے خیال سے میں چلا جاتا ہوں پہلے آیات کی طرف. ہاں آئے جی آیت، اگلی آیت لے لیں جی غیب کے والے سے. سورہ فاطر چیپٹر 35 ورس 18، یہ دیکھیں جی خشیت کے کانٹیکس میں بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس حوالے سے. کہتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی وزن اٹھانے والی کسی دوسرے کا وزن، ٹھیک ہے، یعنی کوئی جان. اچھا پوری آیت ولو کان ذا قربى انما، یعنی قیامت کا وقت بیان ہو رہا ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں، انما تنذر الذین، ٹھیک ہے جی، کہ نہیں سوائے اس کے کہ ڈرائیں ان لوگوں کو یخشون ربہم بالغیب، ٹھیک ہے، کہ یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ خشیت اختیار کرتے ہیں اپنے رب کی تنہائی میں. آگے وہی آیا ہے اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگوں کے دن بڑے متقی اور خشوع و خضوع کے ہوتے ہیں، مگر ان کی راتیں رنگین ہوتی ہیں. ان کے دن جو ہوتے ہیں نا وہ اشکبار ہوتے ہیں، ہچکیوں اور سسکیوں سے بھرے ہوتے ہیں، مگر ان کی راتیں ٹہکوں اور ٹھٹھوں اور شراب اور شباب اور کباب اور جو ہے نا وہ اس طرح کے جو لوازمات سے بھری ہوتی ہیں، نوٹ گرنے میں ہوتی ہیں. متقی کیا ہوتا ہے، اس کی رات اور تنہائی اور بند کمرہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے لیے پاک اور صاف ہوتا ہے. یہ بلز کی صفت بیان ہو رہی ہے. یہ ہم میں سے بہت، میری بھی سیدھی بات ہے بھائی، ہماری بھی نہیں ہے، ہم بھی مومنین اور متقی کی صفت میں نہیں آتا، میں تو کم از کم نہیں آتا. اچھا اب کوئی کہنا شروع کر دے جی نہیں اس کا مطلب ہے اللہ پر غیب وہ تو میں لاتا ہوں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ بن دیکھے ایمان لانے کا مطلب یہاں ہو رہا ہے تو وہ تو میں لاتا ہوں، مگر میں متقی نہیں ہوں، کیونکہ میرے اندر خشیت الہی کی وہ صفت نہیں پائی جا رہی جس صفت کو اس کے ساتھ متصف کیا گیا تھا. یعنی موصوف کو جس صفت کے ساتھ متصف کیا گیا ہے، اگر وہ صفت ہی موصوف میں نہ پائی جائے تو وہ اتصاف کیسا، وہ نسبت کیسی، یہ سمجھیں.
یعنی متقی کی صفت یہ تھی کہ وہ خشیت الہی اختیار کرے تنہائی میں، مگر وہ صفت نہ رہی اور بالغیب کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ اللہ کو بن دیکھے ہی مان لے ہیں، تو وہ تو بچہ لا رہا ہے. اس طریقے کو بھی سمجھیں. اچھا دوسری آیت لے لیں. یہاں بھی خشیت آئی ہے. توجہ اس لیے رہنی ہے کہ خشیت اور تقوی جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے. سورہ قاف چیپٹر 50 ورس 33 میں اللہ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ وہ جو خشیت اختیار کرتا ہے رحمان سے بالغیب تنہائی میں، وجاء بقلب منیب. اب دل کا تعلق بھی تنہائی سے ہے. جو ظاہر ہے نا اس کا جسم کا اس کا تعلق معاشرے سے ہے، مگر دل کا تعلق تنہائی سے ہے. کیوں تنہائی سے ہے؟ کیونکہ دل آپ کے سینے کے اندر تنہا ہوتا ہے، مگر وہ علیم بذات الصدور ہے. وہ آپ کی تنہائی کو جاننے والا ہے، آپ کی خلوت کو جاننے والا ہے. آپ کی جلوت میں تو آپ کا جسم گردش کرتا ہے، مگر آپ کا دل آپ کی خلوت میں سوچتا ہے، وہ اس کو جاننے والا ہے. تو تنہائی بہت ضروری ہے خشیت کے لیے. ظاہر میں تو سی سی ٹی وی لگا ہو تو چور چوری نہیں کرتا. مزہ تو تب ہے کہ سی سی ٹی وی نہ اور چور چوری نہ کرے. معاشرہ تو وہ ہے. اس کو کہتے ہیں خشیت، جب آپ تنہائی میں اختیار کریں. اور یہی شیخ صاحب معذرت کے ساتھ وہ خشیت تھی جس کو اللہ نے قرآن میں اسی سورہ فاطر جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو تھی یہ والی پیچھے والی، اسی فاطر کے اندر کہا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہیں جو متقی اور خشیت اختیار کرتے ہیں تنہائی میں. مگر معذرت کے ساتھ یہاں علماء کا حال یہ ہے کہ وہ پبلک کے اندر ننگی الف ننگی گالیاں نکال لٹرلی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. ننگی گالیاں. لیکن وہ علماء نہیں یہ بوجھنے جو ہیں یہ وہ علماء نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بالکل یہ جو نہیں علماء سے مراد یہ ہے کہ اگر کہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی الحمدللہ ہم عالم دین ہیں. اچھا میں کبھی اس پر بھی میں سوال شیخ صاحب آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ آپ مجھ سے بڑے سوال پوچھتے ہیں نا اور مجھے پھنسا دیتے ہیں سولی پر. میں بھی کبھی بھی آپ کو کھڑا کر لوں گا انشاءاللہ، اور میں آپ سے پوچھوں گا یہ عالم دین کو ڈیفائن تو کریں کہ یہ عالم دین ہوتا کیا ہے. مجھ سے میں کیا بتاؤں گا، میں تو طالب علم ہوں، میں تو ایک معمولی سا جاہل سا ناقص العلم بندہ ہوں. میں تو خود ویسے آپ نے صحیح ایگزٹ اسکیپ ڈھونڈا ہوا ویسے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں. وہ میرا سابقہ نبی جو تھا نا وہ بھی پچھلا دروازہ کھلا رکھتا تھا. مجھے شک پڑا شیخ صاحب کہیں میری صاحب کا بیوی. نہیں میں ایک پہ اکتفا کوئی صاحب کا ہوا یا دوسری تیسری نہیں. ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے. اچھا شیخ صاحب اب یہ ہے کہ یہ جو عالم دین ہیں اور جو بھی وٹ ایور، میں تو یہ کسی دن پوچھوں گا، بہرحال یہ بات ابھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکل جائے گی. واپس آتے ہیں. 2 آیات میں نے رکھی ہیں جس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ غیب سے مراد تنہائی ہے. اب مجھ سے سوال اٹھ سکتا ہے، ایک کانٹیکسٹ میں نے کلیئر کیا، متقی کی صفت خشیت اور تضرع خشوع خضوع اور خلوت اور خشیت اور تقوی، ٹھیک ہے جی، اور توجہ اور تبتل الی اللہ، اس سے میں نے ظاہر کیا. اب میرے پہ ادھار ایک چیز کا رہ گیا، وہ ہے لغت، تاکہ میں اس کو ونس اینڈ فار آل پیک کر دوں، ریپ کر دوں اس ویڈیو کے اندر ہی، کہ اس کے بعد اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو وہ مکمل کر لے. اچھا اب کوئی کہہ سکتا ہے جی با جو ہے با حروف جر میں سے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بالغیب آیا ہے، آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں تنہائی میں، اس کے لیے فی آنا چاہیے، یہ تو با ہے. تو فی الغیب کا مطلب ہونا تھا کہ تنہائی میں ایمان لا، یؤمنون فی الغیب، یعنی یؤمنون باللہ، وہ اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، فی الغیب تنہائی میں، یہاں تو با ہے. تو آپ کا ترجمہ ٹھیک ہی نہیں، آپ تو غلط کر رہے ہیں. عمر اکسب آپ مامے لگتے ہیں کہ آپ یہ ترجمہ اس طرح کر رہے ہیں، یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے. تو اس اعتراض کو زائل کرنے کے لیے لغت کا ایک حوالے کا مجھے سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ مولوی ہماری جان نہیں چھوڑتے. پھر یہ لے لیں جی، یہ جی حروف جر میں سے البا جو ہے اس کا استعمال بیان کیا ہے لغت سے. وہ کہتے ہیں حرف جر، با جو ہے وہ جر کے حروف میں سے ہے، یستعمل للظرفیتی، پہلا استعمال اس کا کیا ہے؟ ظرفیت. اور ظرفیت کس معنی میں استعمال ہوتی ہے؟ فی. اور نیچے دیکھیں 5 نمبر حروف جر میں لکھا ہے فی حرف جر یدل علی الظرفیت المکانیہ
الحقیقہ والمجازیہ، یعنی فا جو ہے، فی جو ہوتا ہے یہ ظرف کے مکان اور حقیقت اور مجاز میں استعمال ہوتا ہے، تو با بھی کبھی کبھی فی کے مکان پہ استعمال ہوتا ہے. یہ ہے میرا استعمال استدلال. یعنی جو یؤمنون بالغیب میں جو با ہے وہ با سببیہ کا نہیں ہے، ظرفیہ کا ہے، اور اس کی دلیل کانٹیکسٹ بھی ہے اور قرآن میں دوسرے مقامات پر اس با کا استعمال بھی ہے. تو یہ لغت سے، سیاق سے اور قرآن تصریف الآیات سے میں نے اپنے استدلال کو ثابت کیا. اب کسی کو کوئی اختلاف ہے تو وہ کر سکتا ہے. میں اس کو حتمی رائے نہیں قرار دے رہا کہ یہی ترجمہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ امت کے ایک بڑے حصے نے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جمہور نے، بلکہ یہ کہوں کہ اکثریت نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. مگر میری نظر میں وہ ترجمہ ٹھیک معذرت کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں عقیدے کا مسئلہ نہیں کر رہا، یا میں کفر اور ایمان کا مسئلہ نہیں کر رہا. یہ میری رائے ہے. اس کو بھی میں یہاں بیان کر دینا اسی لیے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں یہ چیز آ جائے کہ میں اس کو کس، یعنی اس کی شدت کیا ہے میرے نزدیک اس مسئلے کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ میں اس کو اتنا شدید نہیں گردانتا. مگر اس کے نقصانات جو ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ پھر ہمارے مفتی اور پھر ہمارے مولوی جو ہیں وہ داڑھیوں کے سامنے بیٹھ کر بغلیں جھانکتے ہوئے اور جو ہے نا وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے معذرت کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں ان معاملات کے اندر. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے لوگوں پر جو ہے نا وہ مناظرے بھی یہی کرنے ہیں اور لوگوں کی اصلاح بھی یہی کرنی ہے معذرت کے ساتھ. ہمارے پاس کوئی علیحدہ کمرہ نہیں ہے جہاں لے جا کر ہم پوچھیں. اچھا یہی پبلک کے فورم کے اوپر ہی بات کریں گے. اچھا جی ایک چیز یہ دیکھیں جی، پائس سوئل جو ہیں یار، مجھے یہ میرے لیے اچھا پائس سول جو ہیں انہوں نے لکھا ہے غامدی 2020 صاحب آلسو مینشنڈ یؤمنون بالغیب، ان میں با ہمارے نزدیک ظرفیت کے لیے ہے. بہت شکریہ جی. چلیں ایک اور بندہ کا نام آ گیا. ٹھیک ہے، یہی میں نے کہا کہ یہ ظرفیت ہے، با جو ہے ظرفیت کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں متعدد اور نکال سکتا ہوں. آگے چلتے ہیں. شیخ صاحب غیب کا ایک پہلو رہ گیا، وہ یہ کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ نے اپنے بارے میں یہ چیز کس طریقے سے بیان کی ہے اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ غیب اور اللہ دونوں چیزوں میں علیحدہ ہو جائے. میں غیب کو بھی اللہ کی مخلوق سمجھتا ہوں، اللہ کو غیب میں شامل نہیں سمجھتا. اللہ غیب سے خارج ہے کیونکہ غیب بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ یاد رکھیں. غیب بھی مخلوق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں غیب عدم کا نام ہے. نہیں، غیب ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے تخلیق. اللہ کا علم جو ہے وہ عدم نہیں ہو سکتا. اللہ کا علم جو ہے وہ عدم نہیں ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ حقیقت ہے اور علم موجودات کا ہے. اب یہ فلسفی کی بحث ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں، مگر اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی سورہ النحل میں چیپٹر 16 ورس 77 فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کا غیب. یعنی اللہ غیب میں نہیں ہے. اللہ غیب میں نہیں ہے. جب اللہ نہیں ہے تو نہ اس کی ذات ہے نہ اس کی صفات غیب میں ہیں. اب یہ دھکے سے اللہ کی ذات کو غیب میں گھسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس پر بھی بلائنڈ فیتھ معذرت کے ساتھ لے کے ہیں. اگلا لے لیں آیت سورہ نمل کی 27 ورس 65. قل، اے نبی آپ کہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نہیں کوئی زمین و آسمان میں غیب کو جانتا مگر اللہ. اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ غیب مخلوق ہے اور یہ غیر اللہ ہے. اللہ غیب میں شامل نہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اگر اللہ غیب میں شامل نہیں ہے تو جو مولوی اور یہ مفتیان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، کہ ایمان کا لانے کا غیب کے ساتھ یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ماورائے یہ ہیں تو اللہ بھی اس میں ہے، تو وہ غیب میں آ گیا معذرت کے ساتھ، وہ پھر مخلوق بن گیا. یا اللہ نعوذ باللہ اپنے ہی علم میں معلوم ہو گیا معذرت کے ساتھ. تو یہ ایک ٹیکنیکل جو ہے یہ ایک سرکل میں آپ پھنس جائیں گے، ایرر آئے گا، ٹیکنیکل ایرر ہے، فلسفیکل ایرر ہے. اس لیے اس چیز کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے. ہذا ما عندی، اس حوالے سے شیخ صاحب کہ اس وقت میرا کرکس اس ساری بات کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، اسلام کسی قسم کے بلائنڈ فیتھ کو انڈورس نہیں کرتا. کسی قسم کے اسلام کسی قسم کے بلائنڈ فیتھ کو انڈورس نہیں کرتا. صریح طور پر کہتا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنے شعور کو استعمال کرو. ہاں ترجیح شریعت کو رہے گی. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عقل کے پاس ابھی وہ راز نہیں ہے جن سے وہ تمام
हिकमतें और मसलहतें और इसके पीछे जो मंतकें हैं उनको समझ सके। जी शेख साहब, ओवर टू यू। थैंक यू। आपके इसका मैं एक छोटे से बात करके अपने दूसरे सवाल की तरफ आऊंगा। आमिर, जितनी बात आपने की है इसमें ज़्यादातर जो अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है और आपकी गुफ्तगू में जिन चीज़ों का जिक्र आया है उसका ताल्लुक जो है वो इंतहाई मतलब उस लेवल का है कि इंसान को बुनियादी तौर पे 2-3 ज़बानों का इल्म होना ज़रूरी है। नंबर एक, मतलब मेरे जैसा अनाड़ी बंदा जो उसके सर से गुजरती बहुत सी बातें आपने जिस अंदाज में की हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बाज़ अहबाब जो उस चीज़ के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं, चाहे वो मनफी दे रहे हैं या मुस्बत दे रहे हैं, ये उनका हक है, बिल्कुल पूरा पूरा हक है। लेकिन मेरी उनसे गुजारिश ये है कि हजरत आप ये किरदार न अदा कीजिए कि एक मुसव्वर ने तस्वीर बनाई और उसने पूछा कि आप मेरी तस्वीर में कोई नक्श बता दीजिए, तो सुबह को सब हर एक ने ए टू जी उसके नकाइस जो थे वो निकाले हुए थे। जब अगले दिन कहा गया कि जनाब इसको दुरुस्त कर दीजिए, तो किसी को जरूरत ना हुई कि उस पे कलम उठाता या बुर्श से कुछ करता। बैनी हिम्मत कीजिए, कॉल पे आइए, बात करें। मतलब अगर आप हक को जानते हैं, सच को जानते हैं, तो आपको डर काहे का? अब किस कॉलर आ गए शेख साहब एक आपके लिए। अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, जुर्रत दे, हिम्मत दे, ये आए। ये जो आप कमेंट्स में तनकीद करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि हम लोग, हमें जिंदगियां प्यारी नहीं है क्या? हमें नहीं ये चीज कि हम गालियों से बचे रहें? लेकिन मसला ये है कि ये जो हक होता है, ये जो सच होता है, ये आपके अंदर इतनी जुर्रत हिम्मत पैदा कर देता है कि आपको अपना माफियूज ज़मीर बयान करने में कोई खौफ नहीं रहता, कोई हुज़न नहीं होता। आप आए, आके बात करें। कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप सारे आपसे इत्तेफाक करेंगे या सारे आपकी मुखालफत करेंगे। आप अपनी बात करें। हम यहां पे बैठ के कोई फतवे नहीं दे रहे। आमिर हक साहब ने जितनी बात की है, आप में से बाज कुछ ऐसे अल्फाज भी उन्होंने कहे हैं जिससे ये है कि वो कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, आपको ये जाहिर हो रहा होगा कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। नो, ही डज नॉट मीन दैट। लेकिन अगर उनका मतलब भी है माज़अल्लाह, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शख्स की राय है, ये शख्स जैसे समझा है वो बयान कर रहा है। आपको पूरा हक है कि आप इससे इख्तलाफ करें, आपको पूरा हक है कि आप इत्तेफाक करें, लेकिन फैसला आपका है। तो थैंक यू सो मच। जो आए जी कॉलर लें उनको, फिर मैं दूसरा सवाल करता हूँ। जी अली भाई, अहलन वसहलन। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब और आमिर भाई, बहुत ही लुत्फ अंदोज हो रहा था मैं आपकी इसका तफसीर जो करने का। आपने तो मुझे सोच में डाल दिया, और शेख साहब ने ये सवाल करके, सवाल भी बहुत अच्छा था, और आपने जो जिस तरह उसको बयान किया है वो बहुत ही मुझे लुत्फ अंदोज हो रहा था, और आपने तो सोच में डाल दिया मुझे। वो सोच में ये डाला है, मेरी तरह बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं जो लर्न कर रहे हैं। आप दोनों स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा बड़ा स्टूडेंट हूँ। मैं ये सोच में पड़ गया हूँ कि आपने जिस तरह मुत्तकी की डेफिनेशन दी है, मोमिन की दी है, तो और गायब पे ईमान लाने की भी दी है, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बयान किया। मैं ये सोच में पड़ गया हूँ कि ये जितने अहमदी हैं बेचारे, वो तो इस चीज़ पे ईमान लाते हैं कि जो खलीफा खुदा बनाता है, और वो तो इतनी मजबूती से लाते हैं ईमान कि अगर खलीफा किसी को जमात से भी निकाल दे, वो तो अपने माँ बेटे को नहीं देखती, भाई भाई को नहीं देखता, बहन बहन को नहीं देखता। और आपने मुत्तकी की जो डेफिनेशन बताई है उसमें अदल इंसाफ कायम करने वाला हो, सच और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जब एक दूध पीते बच्चे जिसकी उम्र 8 महीने हो, उसको भी जमात से निकाल दिया जाए और उसके बाप को निकाल दिया जाए, तो अदल इंसाफ कैसे होगा? तो फिर तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है, तो ये खलीफा तो फिर मुत्तकी नहीं है? खलीफा मुत्तकी नहीं, ये तो फिर भाई क्राइटेरिया नहीं जब मीट कर रहा, बेसिक क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा,
तो मुत्तकी होने के तो बहुत सारे लेवल हैं। यार मुत्तकी तो बहुत बड़ी हाईएस्ट डिग्री है। जी जी बिल्कुल। बंदा खुदा ये जो नाम नेहाद खलीफा साहब हैं, आई एम सॉरी, ये तो इल्म के जो बुनियादी एक दर्जा है उस पर भी पाँव नहीं रखते। जी अभी आपने कह रहे हैं जी 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 ज़र्फ का भी आपने, अब बहुत सारी चीजें, अक्ल का इस्तेमाल, वो तो सारी जमात ही अक्ल से आ रही होगी फिर तो यहाँ पे। पैदल है वो। जी जी मैं वो हकीकत ये है, बहुत प्यारे लफ्ज इस्तेमाल कर एक रहा और कॉलर हूँ। आ गए। जी 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 जी, एक और कॉलर आ गए हमारे साथ। मैं चाहता हूँ ज्यादा लोगों को मौका दिया जाए। जी अली भाई, जी मैं बिल्कुल आपकी बिल्कुल। आपसे इजाजत भी चाहूंगा और आपकी एक बात पे तबसरा भी करूंगा। ठीक है जी अली जी भाई, इजाजत है प्लीज आपसे? फिर प्लीज प्लीज, थैंक यू। जरूर जरूर सुने आप। बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिर। अच्छा देखें, हकीकत ये है कि ये जो सवाल शेख साहब ने रखा है ना अली भाई, ये सवाल रखने का मकसद भी ये था कि हमारे जो अहमदी दोस्त हैं उनको भी इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि देखें ईमान बिल गैब और फिर इसके पीछे जो पूरा मैकेनिज्म है उसका ताल्लुक क्या है। क्या हम नबी के बाद किसी को मकाम दे सकते हैं? जिस तरह आपने कहा कि भाई अल्लाह बना रहा है, और फिर अदल क्या है, फिर मुत्तकी क्या है, जिस तरह आपने, मकसद भी यही था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा तफसील से लिया। जी शेख साहब एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। शायद जी वो हमारे पिछले किसी मुकदमे के ऊपर को बात करना चाह रहे हैं ताकि फिर उसका एक श्योर तसल्सल कायम रहे। जी जी इरफान भाई हैं जी। जी मेरे प्यारे इरफान भाई, अहलन। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आमिर भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। लोग ठीक है? मेरा सवाल है जी जी उलमा के बारे में। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि उलमा जो हैं वो हमारे दीन के वारिस हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इस तरह का। तो हम कौन से उलमा को फॉलो करें और अपने बच्चों की तरबियत के लिए क्या इक़दामात करें कि हमें कैसे पहचान हो कि ये अच्छे आलिम दीन हैं या ये थोड़े रास्ते से भटके हुए हैं, इनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें क्या आप क्या मशवरा देते हैं इस बारे में, मुझे भी और आम व्यूअर्स को भी? ठीक हो गया। आमिर, इनका सवाल जो है एक्चुअली बड़ा अहम है और मतलब काबिल तवज्जो है। उनका कहने का है कि भाई हमने अपने बच्चों की जो तरबियत करनी है, हमने अपने बच्चों को जो इल्म सिखाना है, मतलब वो किन उलमा से, जबकि उलमा को वारिसाने अंबिया कहा गया है। तो आज मतलब जिस तरह के आलम बैठे हुए हैं, ये जितनी हमने गुफ्तगू की है, उससे जो चीज़, जो शक या जो आप आंखें खोली हैं, उन लोगों के लिए लाजमी जहन में ये चीज़ आ गई है कि फिर बताएं हम किधर जाएं। दे नीड द गाइडेंस कि भाई ये क्या है। तो इस पे बताइए कि आपके नज़दीक जो कुरान जिनको आलिम कह रहा है वो कौन है और क्या वो आज मौजूद है। हालांकि आपने अपने पिछली बात में मतलब बड़े नाम लिए हैं और उनका मतलब रेफरेंस दिया है, तो उनमें क्या खासियत थी, वो क्यों उलमा कहलाए, वो क्यों आपके पसंदीदा हुए, क्यों आपने उनको देखा समझा? तो आइएगा, सवाल काफी अहम है ये उनका। शेख साहब सबसे पहले तो ये है कि ये भाई ने जो सवाल पूछा है ना, ये बड़ा हसास है। मैं खुद परेशान हो गया हूँ। हकीकत ये है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात कर सकती है, अल्लाह की जात। आप भी शेख साहब भी हैरान होंगे, ये दोस्त भी जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे ये क्या बात कर दी इस बंदे। मैं सीधी बात एक आपके सामने रख देता हूँ, सीधी आसान सी बात। कोई आलम दीन, कोई तुरम खान, कोई चौधरी, कोई जुब्बा, कोई दस्तार, कितना कदकाठ हो, कितना बड़ा फिलोसफर हो, कितनी डिग्रियां और कितने साथ उसने साहब के लाहे के लगाए हों, जो बात कुरान और सुन्ना की दलील से करेगा वो काबिल कबूल है। जो नहीं करेगा चाहे जो मर्जी है, सलाम अलैकुम, अगले चौंक में। ये फैसला कुरान ने कर दिया है। सूरह निसा के औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और जो मामलात को तय करने के लिए मुआशरे के अंदर जो उलिल अम्र हैं, साहिब हैसियत जो लोग हैं, सियासतदान हैं, पुलिस वाले हैं, आम तरीके समझने के लिए जो ये निजाम को चला रहे हैं, इनकी भी इताअत मारूफ के अंदर जो है ना वो करो। ठीक है जी। और अगर इख्तलाफ पड़ जाए किसी चीज के अंदर, ऑब्वियसली जिसमें शरी नसूस मौजूद हैं,
جس میں شریعت چپ ہے اس میں آپ کو رجوع کرنے کا فائدہ نہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھنے چلے جائیں جی کہ کرونا وائرس کی ویکسین لگانا شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں, اب شریعت چپ ہے اس کے اوپر. شریعت نے اصول مرتب کر دیے ہیں کہ ہاں آپ کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو معاملات کیے ہیں ان کو آپ دستیاب کریں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو ایک بدیہی سی بات ہے. تو جن چیزوں میں اختلاف پڑ گیا, اختلاف پڑتا ہے جب نصوص کی جو مفہومات ہیں ان کے اندر اختلاف پڑ گیا ہے, یعنی دو نصوص ادھر بھی دلیل ہے ادھر بھی دلیل ہے, اس میں اختلاف پڑ گیا, تو آپ نے قرآن و سنہ کی طرف رجوع کرنا ہے, یعنی جو چیز قرآن و سنہ کے زیادہ قریب ہے. اب اس بات کو آسان کرنے کے لیے آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ میں نے ایک اصول رکھا تھا شیخ صاحب, میں اپنا ذاتی ایک اصول ہے بھائی کو دے دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں تبلیغی جماعت کے ساتھ سروزہ لگانے کے لیے نا لاہور کے کسی ایریا کے اندر میں سروزہ لگا رہا تھا تبلیغی جماعت. اللہ تعالیٰ نے بس وہ پتہ نا, آپ اگر آپ کی نیت اچھی ہے نا, نیت اچھی ہے تو آپ کو لوگ بھی اچھے ملتے ہیں. اگر آپ واقعتاً حق کی طرح, میں نہیں کہہ رہا میری, یعنی ایک تو چیز بندہ اپنی گارنٹی دے سکتا ہے نا, اللہ کے فضل میری نیت اچھی ہے, اس کی تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں نا, ٹھیک ہے, میرے عمل کیا ہے کیا نہیں, قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ اللہ جانتا ہے, مگر میری نیت اچھی ہے کیونکہ میں وہ نیت کر رہا ہوں ارادی اختیاری طور پر نا, تو میری نیت اچھی ہے. تو میری نیت اچھی تھی, میں حق کی تلاش میں تھا, میں نے کہا یا اللہ جو سچ بات ہے وہ مجھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ دعا مانگتا تھا. تو شیخ صاحب ہوا یہ کہ ایک بندہ مجھے ملا, عرفان بھائی بڑی توجہ سے آپ نے یہ بات سنی ہے, آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات اصول میرا پتہ چل جائے گا. وہ کہ میں بڑا حقیر ہوں, میں اتنی کوئی اہمیت نہیں رکھتا, مگر ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری یہ بات پسند آ جائے. اب وہ یہ ہے کہ میں بندے کے ساتھ جب تبلیغی جماعت پہ گیا نا, تو ہم لوگ بیٹھے, گشت ہوتا ہے اس میں اندر, گشت کہتے ہیں جی چکر لگاتے ہیں. اچھا جی, ہم چلے گئے, گشت پارٹی جو تھی اس کے اوپر ہم چلے گئے. اس گشت پارٹی جو چل رہی تھی نا, وہ جو پٹرول کرتی تھی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے, ان میں ایک بندہ تھا. اس بندے نے نا جی مجھے, شیخ صاحب بیٹھے ہم لوگ تعلیم کے لیے بیٹھے نا, مجھے ایک بات کی, اس نے کہا بیٹا, بڑے بزرگ تھے, اس بندے نے مجھے کہا بیٹا آپ کے اندر نا میں شوق اور ذوق دیکھتا ہوں. اچھا جی, تو کہتے ہیں میں نے تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں, مگر یہ نصیحت میں اس شرط پہ کروں گا کہ تم نے اس کو پلے باندھ لینا ہے, جیسے عورتیں اپنے پلو کے ساتھ باندھ دیتی ہیں کسی چیز کو. اچھا, اس کو نا پلے باندھ لو. میں نے کہا حضرت دیں, ایسی کوئی چیز نصیحت ہو جو میری زندگی بدل دے تو مجھے ضرور دیں. انہوں نے کہا کہ دین کے معاملے کے اندر نا قرآن اور سنہ کی دلیل کے بغیر کسی چیز کو بھی قبول نہ کرنا. میں نے کہا وہ کیسے, اب مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کہتے ہیں کوئی بھی عالم دین تمہیں کوئی بات بتائے نا, کوئی بھی حضرت مولوی صاحب کوئی دین کی بات کرے, تم نے ایک اصول رکھنا ہے, صرف ایک سوال کرنے کی طاقت پیدا کر لو اپنے اندر. میں نے کہا کون سی طاقت؟ کہتے ہیں یہ پوچھنا ہے کہ بس یہ عادت اڈاپٹ کر لو. کہتے ہیں تمہیں اس سے اتنا علم ملے گا, اتنا علم ملے گا کہ تمہاری سوچ ہے. صرف ایک چیز اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کر لو کہ جب کوئی اسکالر کو بات کرے نا یہ ہے, تو ان کو حضرت مجھے ریفرنس دیں یہ کدھر لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں اس سے دو فائدے ہوں گے تمہیں. ایک یہ ہے کہ اگر وہ بات واقعی کہیں سچی جگہ پر لکھی ہوگی نا, تو تمہیں اس کا مکمل علم حاصل ہو جائے گا, وہ اسکالر تمہیں دیں گے, تم مزید کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکو گے, کیونکہ تمہیں پتا ہوگا یہ فلاں جگہ پر لکھی ہے, تمہیں مل جائے گی, تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. اور اگر اس عالم دین نے بلف مارا ہے, جھوٹ بولا ہوا ہے, مولوی نے, عالم دین مولوی نے اگر جھوٹ بولا ہوا ہے, تو تمہیں اسی وقت پتا چل جائے گا کہ یہ بلف تھا, یہ جھوٹ بولا ہے, کہ تم اس طرح کے علماء سے پیچھے ہٹ جانا. تو میری عرفان بھائی کو اور ان نوجوانان کو جو سن رہے ہیں اور جو اپنی عادت ڈیولپ ریسرچ کی کرنا چاہتے ہیں, میرے بھائیوں کوئی بات آتی ہے, قرآن کا یہ سورہ سورہ عنکبوت کی آیت 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو تم تک کوئی خبر فاسق اور فاجر پہنچ جاتی ہے خبر, فتبینوا اس کی چھان پٹک کرو, ٹھیک ہے, کہ تاکہ تم کوئی کام ایسا نہ کر دو کہ بعد میں ندامت ہو. یاد رکھیں شیطان جو ہے وہ انسان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. اللہ نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل اے نبی ان سے کہیں هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہ اے نبی ان کو کہیں کہ میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ جن کے اعمال سب سے زیادہ خراب گئے, غارت گئے, ریجیکٹ ہو گئے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سوچ کر اعمال کرتے رہے ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, مگر اینڈ میں جوتیاں پڑیں گی. معذرت کے ساتھ دیسی سٹائل میں ترجمہ کر رہا ہوں, اینڈ میں ان کو پکڑ لیا جائے گا, لائن میں لگا لیا جائے گا. کہتے تو یہ رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں. تو سیلف
अकाउंटेबिलिटी का जज्बा पैदा करें। तो भाई ये चीज है। बहरहाल इरफान भाई के बात के ऊपर मैं आगे शेख साहब को कहूंगा दूसरी तरफ चलें। तो ये जो है ना उलमा अच्छे कौन से फलाने कौन से हैं, अगर आप ये ढूंढने निकलेंगे ना तो मेरे भाई एक बंदा कहेगा बरेलवी होगा तो वो कहेगा जी बरेलवियों को उलमा जनाब अशरफ हसन जलाली साहब, ओए होए 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 ओए तुहानू की पता है को आलम दीन है यार, अशरफ असफ जलाली, डॉक्टर अशरफ असफ। अच्छा मैंने एक मौलवी साहब को शेख साहब देखा, उनसे किसी बंदे ने आके पूछा कि हजरत आपका इन आलम दीन के बारे में क्या है। अच्छा उनको पता शता कुछ भी नहीं था, तो बस वो 3-4 बार उसका नाम दोहराना शुरू कर दिया, अशरफ असफ जलाली, डॉक्टर अशरफ असफ जलाली, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ असफ जलाली दामत बरकातुहुम, इतने बड़े स्कॉलर हैं। अगला बंदा वैसे रोब में डर जाता है। अच्छा देवबंदी के पास जाएंगे, वो कहेंगे जनाब बुलबुल चमनिस्तान, खतीबे बेकराम, हर दिल अजीज जनाब हजरत मौलाना तारक जमील साहब, ओए होए 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 होए, पत्थर दिल पगला दिए। गोरों ने इस्लाम कबूल कर लिया, गोरियां पर्दा करना शुरू हो गई, तवाइफों को जनाब वो दीन पर ले आए, ख्वाजा सराहों को उन्होंने मस्जिद का इमाम बना दिया, इतना बड़ा नाम। अच्छा जी ये वहाबियों के आलम दीन, ओए होए 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 होए, इब्तिसाम लाई गई यार, क्या ये मेरे वो देखो जनाब, ये मेरे आप दूसरे सवाल पे पहले ही जा रहे हैं, जरा अगर इसको थोड़ी सी ब्रेक लगाए। जी मैं उधर भी आपको लेके जाने लगा था। जो अब मेरा मकसद जारी है मुझे जी मुझे ये बात इसलिए मैं मुकम्मल करना, इसमें मैं शॉर्टकट में बयान कर सकता था, मगर मैं पूरी बात इसलिए कर रहा था कि इस शिद्दत का अंदाजा हो सके हमारे दोस्तों को। इसी तरीके से शियों में चले जाएं, उनके अपने स्कॉलर्स हैं। अलगर्ज ये बेसिकली बंदर बांट हुई है, बंदर बांट। अल्लाह ने कुरान में कहा है कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, जेड़ा जिथे लगा है खुश लगा है, कहता बस मैं ही मैं हूं। हर एक अपने आप को फिरका नाजिया समझता है। कादियानियों में चले जाएं, वो अपने आप को फिरका नाजिया समझते हैं। तो ये जो तलाश है ना मेरे भाई इरफान भाई के मुझे कोई मार्ट मिलेगी, कोई मुझे हाइपर स्टोर मिलेगा जिसके अंदर कोई उलमा ऐसे बिकते होंगे जो परफेक्ट होंगे, तो सॉरी भाई आपको अभी से नाउम्मीद होना पड़ेगा। अभी से आपको ऐसा कोई स्टोर नहीं मिलेगा जहां से फुल प्रूफ परफेक्ट किस्म के स्कॉलर मिले। ये कुरान और हदीस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, सुन्ना के अलावा कोई आपको परफेक्शन मिल ही नहीं सकती। बस मेरी ये गुजारिश है, उस उसूल पर उलमा को परखें। शेख साहब बिस्मिल्लाह करें जी। थैंक यू आमिर। सिर्फ एक लफ्ज कह देता हूँ इस चीज से इरफान साहब को कि इरफान साहब सबसे पहले वालिदैन का अपना इल्म जो है इस्लाम के बारे में उसका होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास इल्म होगा तो कम से कम आपको सोचने समझने और किसी को परखने में आसानी हो सकेगी कि मुझे कौन सा शख्स जो है अपने बच्चों के लिए बेहतर है। जी शुक्रिया, थैंक यू आमिर। मेरा आपसे दूसरा सवाल, और उसको ये ज़हन में रखते हुए कि अगर कोई कॉलर आ जाए तो ठीक है, वरना हमारा टाइम भी काफ़ी हो गया, इसमें रखिए कि बुनियादी एक चीज कि इस्लाम के अंदर हक का क्राइटेरिया क्या है, म्यार क्या है? क्या ये जो जुब्बे, दस्तारें, औलिया, बाबे, इमाम, मतलब हम जो शख्सियतों ये जो हैं कि जी फलां ने कह दिया, जी फलां ने कह दिया, अब मादरत के साथ के जैसे आपने भी नाम ले दिया, मतलब चाहे इस्लाही साहब का लिया या किसी और का भी लिया, मसला ये है कि आर द अथॉरिटी कि ये जो चीजें हैं हम इनके पीछे जाएं कि जी उन्होंने फरमा दिया, हम आंखें बंद करके फिर वही ये चीज के उस पे ईमान ले आए। क्या हक का इस्लाम के अंदर क्राइटेरिया क्या है कि इन लोगों को, मतलब क्या हम इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं चाहे कितने बड़े नाम क्यों ना हो? इस पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो बड़ी मेहरबानी। ठीक हो गया शेख साहब, जबरदस्त। शेख साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शेख साहब ये है कि आजकल ना एक बहुत खतरनाक किस्म का नारा लगा हुआ है, वो नारा है बाबों का खुदा कोई और, किताबों का खुदा कोई और। ये नारा लगाया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। अच्छा मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि सवाल का तकाजा है कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उस तनाजुर में इसको भी किया जाए।
کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حالات حاضرہ کے ساتھ ہے، ان کو پھر ذکر کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک نعرہ لگایا ہے، بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور۔ یہ علامہ اقبال کا شعر تھا۔ علامہ اقبال کتاب یا کتابوں، مطلب انہوں نے کتابوں کا لفظ، اس کا مطلب سو ہی ڈزنٹ مین کہ جو میں نے اسلام کہا ہے تو میری مراد جو ہے وہ اسلام سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ قرآن ہے، تو جب وہ کتابوں کہتے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے قرآن کو بھی اگر شامل کیا تو ٹھیک، نہیں تو وہ اس کے باہر جو کتابیں ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں محمد علی صاحب۔ نہیں وہ اور چیز بات کر رہے ہیں، اس کی ظاہر بات ہے۔ میں اصل میں اس کو میں بالکل اس کو اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ بیسیکلی علامہ اقبال کا شعر تھا، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور۔ اس کو مرزا صاحب نے بنا لیا ہے کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا خدا اور ہے بابا، وٹ جو بھی وہ جملہ بولتے ہیں۔ اچھا خیر، یہ جو جملہ ہے نا، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، اس سے یہ چیز نکلتی ہے جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں نا، جو آپ سوال ہے آپ کا بیسیکلی کہ اتھارٹی کون ہے؟ کیا بابے اتھارٹی ہیں؟ کیا بزرگ اتھارٹی ہیں؟ کیا آبا اتھارٹی ہیں؟ ہاں، اس کے لیے میرے خیال سے اپروپریٹ ورڈ ہونا چاہیے آبا پرستی، آبا پروری اور آبا پرستی۔ کیا اسلام میں اس کی حیثیت ہے؟ یعنی معیار حق کیا ہے اسلام کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ میں رکھ دیتا ہوں۔ میری سوچ کے مطابق شیخ صاحب وہ یہ ہے، اسلام نے کبھی بھی معیار حق کسی شخصیت کو نہیں بنایا، یہ کمال کا مزاج ہے اسلام کا۔ نو ہیرو ورشپ، کسی بھی شخصیت کو، نو بندہ، کوئی ذات نہیں، صرف ایک چیز ہے معیار حق، الفرقان، قرآن، جس کو معیار حق بیان کیا ہے۔ اچھا، اب اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ جو ہے نا شیخ صاحب، میں اس پر نا پہلے کیونکہ مرزا انجینئر صاحب کا بھی نام آ گیا تو ایک پھکی پہلے اس حوالے سے دے دوں۔ یہ جو آج کل شور پڑا ہوا ہے نا جی، یہ بابے پہلے ہیں کتابیں پہلے ہیں، بابے یہ اور بابے اور کتابیں اور یہ سارا شور پڑا ہوا ہے، اس تناظر میں ایک چیز کہتا ہوتا ہوں، جتنے بابے آئے ہیں ان سب بابوں کے بارے میں بابوں والے یہ کلیم کرتے رہے ہیں، یہ بڑی وجہ سے بات سنی ہے، یعنی یہ جتنے بابے آئے ہیں ان بابوں کے بارے میں بابوں والے ہی کلیم کرتے رہے ہیں کہ ان بابوں نے اپنی کتابوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس کتاب سے ٹکرا جائیں جس کو قرآن یا شریعت کہتے ہیں تو ان بابوں کی باتوں کو دیوار پر دے مارنا۔ اب آسان لفظوں میں سمجھیں کہ جتنے ائمہ فقہا گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکرائے اس کو دیوار پر دے مارو، یہ ان کی طرف منسوب جملے ہیں۔ اگر تو انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بابے خود اپنے آپ کو کتابوں کے تابع کر رہے تھے، یعنی بابے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو غلط ہو سکتے ہیں مگر کتابیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا ان جملوں سے جو یہ مشہور کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بابے خود یہ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کون ہوتے ہیں جی؟ یہ بابے پہلے تو کتابیں پہلے، کتابیں پہلے تو بابے بعد میں، وہ نہ مانے تو یہ نہ مانے۔ تو معیار حق جو ہے وہ کیا ہے، اس طرف آ جاتے ہیں۔ شیخ صاحب، پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں نا، ان میں ایک غلطی یہ تھی کہ وہ آبا پرستی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس دین کے اوپر ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہیں۔ اب جو آیات میں پیش کرنے لگا ہوں نا، یہ ناظرین، یہ آپ نے آیت غور سے سننی ہے، خدا کا واسطہ ہے، تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسلام میں کوئی چیز بھی، کوئی ذات بھی، کوئی شخصیت بھی حیثیت نہیں رکھتی جب معاملہ قرآن و سنت کا آ جائے۔ حرف آخر اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات ہے۔ اب یہ سنے جی، جو آبا پرستی میں جاتے تھے، یہ بابے معیار حق ہے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ ذرا سن لیا جائے۔ یہ دیکھیں شیخ صاحب، سورہ بقرہ میں چیپٹر 2 ورس 170۔ اچھا جی، کیا جی مشرکین کیا کہا کرتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے نا؟ کیا دعوت دیتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ دیکھیں اب ورسز کیا ہے، یہ مقابلہ چیک کیجئے گا ناظرین کہ کس کے مقابلے میں وہ کس کو پیش کرتے تھے۔
कहते हैं वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु, जब उनको कहा जाता है कि तुम इत्तबा करो मा अंज़लल्लाहु, जिसको अल्लाह ने नाजिल किया है, क़ालू, तो वो कहते हैं बल नत्तबिउ, नहीं नहीं हम तो पैरवी करेंगे, मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, जो हमारी तरफ लौटाया हमारे आबा, यानी हमारी तरफ हम जिनकी तरफ लौटे हैं या हम लौटाते हैं हमारे आबा, यानी हम पैरवी करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे आबा की, अपने बुजुर्गों की। अब येलो कलर के अंदर जो शेख साहब मैंने इबारत, ये जो कुरान का आयत को हाईलाइट किया ना, ये सुनने वाली है जरा। इससे पता चल रहा है कि अल्लाह के मुकाबले के अंदर अगर बाबे गलत हों तो बाबों की कोई हैसियत नहीं है। ये बाबों को जफा मारकर चूमते चाटते जो रहते हैं, ये म्यार समझ लें कि म्यार क्या है। अच्छा जी, फिर आ जाएंगे जी नहीं वो हम कब कहते हैं कि जी कुरान के खिलाफ बाबा इस्तेमाल हो, तो कहो ना म्यार क्या है, फिर म्यार को कहो कि बाबा म्यार नहीं है। जब इनको पकड़ा जाता है ये आयत सुनाकर, तो ये फिर ये बहाना बनाते हैं, नहीं जी नहीं वो अगर बाबा कोई कुरान के खिलाफ हो ना तो हम छोड़ देंगे। तो भाई, तो इस उसूल को अपने म्यार में रखो कि म्यार फिर बाबा ना हुआ, म्यार तो कुरान हुआ। ये देखें क्या कहती है, येलो कलर की जो हाईलाइटेड कुरान की आयत है वो देखें, कहता है जी हम अपने आबा पर जाएंगे। आगे अल्लाह ताला कहते हैं अवा लौ काना आबाउहुम ला याकिलूना शैया, इनको कहो, ये कहते हैं हम अपने आबा के पीछे चलेंगे, इनको कहो क्या खबर कि तुम्हारे आबा टके की अकल ना हो उनके पास। ये मैंने टका अपनी तरफ से नहीं कहा, ये शई अन नकरा आया है, इसका मतलब है रत्ती बराबर भी। टका उनको शऊर हासिल ना हो तो क्या फिर भी तुम उनके पीछे चलते रहोगे। वला यहतदून, और हिदायत भी ना हो उनके पास, वो भी गुमराह। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को आबा का मेयारे हक नहीं बनने दिया। मां अंज़लल्लाहु के मुकाबले में ये कहा कि अगर वो हिदायत पर होते या वो सच्चे होते तो ठीक है, तुम अपने आबा की बात करते, मगर है भी वो जाहिल, है भी वो गुमराह, है भी वो बददीन, है भी वो गलतियां करने वाले, और तुम कहते हो जी हम उनके पीछे चलेंगे, हम नहीं अल्लाह की नाज़िल करदा बातों को मानते। अगली आयत ले लें, इसी मुद्दे को बयान किया मगर थोड़े दूसरे अंदाज के अंदर, सूरह लुकमान में। बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है ये भी, आयत 21 में कहते हैं वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, यहां भी अंज़लल्लाह के मुकाबले में बाबों को रखा है, तो म्यारे हक क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। कहते हैं जब कहा जाता है इत्तबा करो जो अल्लाह ने नाज़िल किया, क़ालू, कहते हैं बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना। अच्छा, ये पता क्या है मां वजदना, कहते हैं जी बल्कि हम इत्तबा करेंगे मां वजदना, जिस पर पाया हमने, अलैहि, जिस चीज पर, आबाअना, हमारे आबा को। यानी ये दूसरे लफ्जों के अंदर वो कह रहे हैं कि हम अपने आबा की तकलीद करेंगे। जिस तरह हनफियों के ये जो तिरमिज़ी है ना, तिरमिज़ी, इसके मुकदमे में अनवर कश्मीरी साहब जो हैं, अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी थे, हनफी, बहुत बड़े आलम दीन थे, बहुत बड़ा स्कॉलर था वो देवबंदियों का। अनवर शाह कश्मीरी साहब ने लिखा है मुकदमा तिरमिज़ी के अंदर, जो हाशिये में भी शाया किया है, उसमें वो कहते हैं जी शाफियों का मसला इसमें ठीक है, मगर चूंकि हम इमाम अबू हनीफा नहनु मुकल्लिदु इमामिना अबी हनीफा यजिबु अलैना तकलीद, कि हमारे पर इमाम अबू हनीफा की तकलीद करना वाजिब है चाहे इमाम शाफी ठीक है। यानी ये कहते हुए कि इमाम शाफी ठीक भी हैं यहां पर, मगर चूंकि हम इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं इसलिए हम इनकी तकलीद करेंगे। ये आबा परस्ती नहीं है तो और क्या है, बेड़ा गर्क है। ये तो आंखें देख मक्खी देख कर खाते हैं और कहते हैं जी हम जनाब अंज़लल्लाह के मुकाबले के अंदर जो है ना अपने आबा को लेकर चलेंगे। आगे देखे जुमला क्या अल्लाह ने कहा है, अवलौ कान शैतानु यदऊहुम इला अज़ाब सईर। ये तो गोया ऐसे ही है कि शैतान उनको बहुत खतरनाक अजाब की तरफ बुला रहा है, कि वो अंज़लल्लाह के मुकाबले के अंदर कहते हैं हमने बाबों को मानना है, बाबों के पीछे चलना है, हमारे बाबे ये बाबे करते हुए थकते नहीं हैं, तो बाबों के साथ ही जाएंगे फिर। अब जो आयत में पेश करने लगा शेख साहब, ये भी फैसला कौन आया था इस हवाले से, म्यारे हक क्या है, बाबे हैं या अल्लाह का कुरान और अल्लाह का दीन है। अच्छा, और ये बार बार मैं ये बीच में कहूंगा कि अगर ये कहेंगे ना ये कुरान के खिलाफ हो तो हम बाबों को नहीं मानते, तो फिर कहो ना भाई कि म्यार कुरान है, ये क्यों नहीं कहते। बाबों को आप मुबालगे के साथ ऊपर चढ़ा लेते हो, जब आपका पकड़ा जाता है, दुम आपकी सीधी की जाती है तो आप छोड़ डाल देते हो कि हम भी यही मानते हैं। मुनाफिकत ना करें, रंगबाजी ना करें। अच्छा ये देखें,
سورہ احزاب، شیخ صاحب یہ آیت دیکھیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آیت دیکھیے گا، سورہ احزاب چیپٹر 33 ورس 66 اور 67 کہتے ہیں یوم، قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے آگ کے اندر، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش کہ ہم اطعنا، ہم اطاعت کر لیتے اللہ کی، وہ اطعنا الرسول، اور رسول کی۔ یہاں کہیں نہیں آیا بابا، کوئی بھی نہیں آیا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں آیا، اے کاش، یا اللہ کاش، اطعنا اللہ، ہم اللہ کی اطاعت کرتے، وہ اطعنا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرتے۔ یہاں پر رسول نکرہ نہیں معرف آیا ہے، بڑا کمال نقطہ ہے، ہمارے علماء کو سمجھ آ جائے گی یہ چیز کہ میں نے کیا کہا ہے۔ یہاں رسول کے ساتھ الف لام آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے علماء بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کاش ہم صرف ان کی اطاعت کرتے۔ اب پوچھا جائے گا کہ پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے تو کس کی کرتے تھے، یہ بھی تو بتاؤ۔ وقالو، تو وہ کہیں گے، اعتراف کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا، بے شک ہم، اطعنا سادتنا، ہم اپنے بابوں کی اطاعت کرتے تھے، وکبراءنا، اور ہمارے بزرگوں کی اطاعت کرتے تھے، ہمارے بڑوں کی اطاعت کرتے تھے، فاضلونا سبیلا، فاضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ اے اللہ، ہم تیری اور تیرے رسول کی اطاعت نہ کر سکے، کاش ہم تو اپنے بابوں اور بزرگوں کی اطاعت کرتے رہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اب اللہ آگے کیا کہیں گے، یہ ذرا سننے والا جملہ شیخ صاحب، آگے چلیے سورہ احزاب کی آیت 68 نمبر، کہتے ہیں ربنا آتیہم، اے ہمارے رب، ان کو دے، ضعفین من العذاب، دگنا عذاب، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ کن پر جی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو معیار حق ختم کر کر اطاعت کے لیے بابوں اور بزرگوں کے پیچھے جاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے۔ شیخ صاحب یہ تو ہو گئی اس حوالے سے۔ اچھا میری آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ جی 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 بالکل۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شیخ صاحب، اب میں ایک آیت پیش کرنے لگا ہوں، اس میں کلیئر کروں گا کہ کچھ لوگ ابھی آئیں گے، وہ پتہ کیا کہیں گے جو سنیں گے بعد میں، وہ کہیں گے جی یہ عامر حق نے نا جی یہ مشرکین کے آیت ہم پر لگا دی ہیں جی، یہ عامر حق نے نا جناب وہ جتنی مشرکین، یہ تو مشرکین کی آیت تھی، حالانکہ اس کا جواب کچھ اور بھی میں دے سکتا ہوں، مگر نہیں، ان کی خوشی کے لیے میں ایک اور آیت نکالتا ہوں جو مشرکین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ کہیں گے جی یہ مشرکین کے لیے تھی، تو یہ لیں جی بھی یہ ذرا بھی دیکھ لیں یہ مشرکین کے لیے ہے کن کے لیے ہے، ذرا ایک آیت آپ کی تسلی کے لیے یہاں سے بھی دے دیتے ہیں۔ یہ جی آیت شیخ صاحب آپ کی اسکرین کے اوپر، سورہ النساء چیپٹر 4 ورس 61، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ نا اس دلیل کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے نا، اس طرف آؤ نا، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو اللہ کے رسول آپ منافقوں کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ تیرے سے رک جاتے ہیں، تیرے رستے میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ بات، یہ اللہ کے اور رسول کی بات نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، بابوں کی بات ہو، بزرگوں کی، ان دو چیزوں کی بات نہ ہو۔ تو یہ منافقین کا بھی یہی رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین یہ طریقہ اختیار کر سکتے تھے کہ جایا، یعنی کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور لوگ اس طرح کی باتیں، تو آج تو بالاولا کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو جو چیز بری بہترین زمانے میں ہو سکتی ہے، بدترین زمانہ، معذرت کے ساتھ بہترین زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو بہترین کے مقابلے میں جو کم بہترین ہے، بدترین نہیں میں کہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اپنے آپ کو دہر بھی کہا ہے،
ایک حدیث ملتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یسبنی ابن آدم، یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. تو آپ نے کہا کہ ابن آدم اللہ آپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں یسب الدہر بانت دہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے نا. زمانہ برا بھلا نہیں ہوتا، انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنی کرتوتیں اور حرکتیں ہوتی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بہترین زمانے میں اگر کوئی چیز بری ہو سکتی ہے تو اس سے کم بہترین زمانے کے اندر تو بالاولا ہو سکتی ہے. جی شیخ صاحب، اگر نبی کے زمانے میں منافقین یہ حرکتیں کر سکتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں وہ کسی چیز کو مانتے ہوں، تو قیامت کے رستے میں تو بالاولا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اعلیٰ آئندی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بابوں، بزرگوں اور یہ جو بڑے بڑے جبوں، ان کے مقابلے میں قرآن و سنت ہی حقیقت معیار ہے. ان کی جتنی باتیں ہیں ان کو قرآن و سنت پر ہی پرکھا جائے گا. اگر کسی کی بات قرآن و سنت پر پوری اترے گی تو وہ معیار حق قرآن و سنت ہی ہے، اسی کے معیار پر پرکھا جائے گا. کوئی بابا بزرگ نہیں کہ جی اللہ حضرت نے کہہ دیا تو سچے ہیں، اشرف علی تھانوی نے کہا تو جھوٹے ہیں، محمد بن عبد الوہاب نے کہہ دیا تو سچے ہیں، اور جناب اپنا خمینی نے کہہ دیا ہے تو یا فلانے نے کہہ دیا ہے تو جو بھی ان کے عالم دین ہیں بڑے، تو یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. بہرحال شیخ صاحب یہ میری سمجھ کے مطابق ہے. معذرت کافی ٹائم ہو گیا ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ جی عامر. یہاں پہ میں ایک لفظ ایڈ جی کرتا چلا جاؤں کہ یہ پروگرام ہمارا جو خاص طور پہ ہم احمدیہ اویئرنیس کے حوالے سے کرتے ہیں، تو عامر نے اگر اس میں مطلب ان مسلمان بابوں کا ذکر کیا ہے یا ان کے نام لیے ہیں، تو اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ احمدی حضرات یہ سمجھیں کہ نہیں جی ہمارے حضرت صاحب یا مسیح ماؤ صاحب جو ہیں وہ اس سے الگ ہیں. نہیں، سب سے بڑی کیونکہ جو ان کا دعویٰ ہے، جس چیز نے اسلام کے تشخص کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے اور پہنچایا ہے، یہ ان کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ ڈیویٹ ہوئے ہیں. آپ نے اسلام کی، قرآن کی وہ تشریحات کی ہیں، وہ تعویلات کی ہیں جس سے اسلام کا اصل چہرہ جو ہے آپ نے مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. احمدیوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اس چیز کی طرف کہ یہ جو چیزیں ہیں خود اپنے ذہن کو استعمال کر کے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، یہ آج کے جو دونوں سوال تھے اور اس کے اگر تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کے اوپر مطلب یہ چیز لازم بنتی ہے کہ چاہے آپ میں جتنی بھی عقل ہے، جو بھی آپ کا علم ہے، ذمہ داری آپ کی اور اسی آپ کی قدر جو ہے، طاقت جو ہے، اس کے حوالے سے ساری باتیں ہوں گی کہ آپ نے اپنی سمجھ سے کام لیا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ جی بابا جی جو تھے بڑا پرنور چہرہ تھا، سفید ان کی داڑھی تھی، سفید سر کے بال تھے، تو بس جی یہ بڑے ایسے لگ رہے تھے تو ہم نے کہا جی یہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. نو، یہ چیز نہیں چلے گی. اباؤ اجداد کی بات چلے گی نہیں، بات آپ کی چلے گی، فیصلہ آپ کا ہوگا، آپ کی سمجھ اور عقل کے مطابق. غلط کر لے لیکن کم از کم ذمہ داری تو آپ لیں گے نا کہ یہ میں نے کی. لیکن جب دوسرے کے پیچھے چلے گے تو آپ کے پاس تو جواز ہی کوئی نہیں ہے. اور جیسا ابھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اس وقت کہیں گے جب ان کو آگ پہ ان کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے ان بابوں کو نہ سنا ہوتا، ہم نے اپنے بزرگوں کو نہ سنا ہوتا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو نہ سنا ہوتا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لی ہوتی، اس کو مان لیا ہوتا. سو سلسلہ یہ ہے دوستو، یہ خصوصی طور پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں احمدی حضرات کے لیے کہ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. کوئی زبردستی نہ میں کر سکتا ہوں، نہ عامر کر سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی اور طاقت کر سکتی ہے. آپ دنیا کے آگے واویلا مچاتے ہیں جی ہمیں پاکستان نے کافر غیر مسلم قرار دے دیا، کوئی بھی کچھ کر لے، لیکن یقین کیجئے یہ جو آپ کے اندر دل ہے اور یہاں پہ جو آپ کا دماغ ہے، یہ سب سے بڑا پیمانہ ہے. اس کو اپنے کام میں لانا ہے.
اور اگر آپ یہ جانتے بوجھتے یہ سنتے ہوئے یہ چیز جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے اور آپ نہیں کر رہے تو یقین کیجئے آپ بہت بڑے اللہ کی نظر میں مجرم ٹھہریں گے، اور اپنے آپ کو اس جرم سے بچانے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کیجئے، اور اللہ نے عطا کی ہے تا آپ کی آخرت آپ کے لیے بہتر ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی آپ جی ایک سر دو باتیں صرف یہاں کر دیتا ہوں، آپ نے بڑی، پھر ایک ہمارے کالر آئے ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ اچھا جی ضرور۔ اس یہ جو میں نے بات کی ہے اس سے کسی کو اگر یہ تاثر جا رہا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بزرگ ہیں ان کا بالجملہ اور بالکل کا انکار کر دیا جائے اور ان سے دستبردار ہوا جائے، نہیں، یاد رکھیں معیار حق کی بات ہو رہی ہے، فرقان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ترازو کی بات ہو رہی ہے جس معیار پر حق اور باطل کو پرکھا جائے گا۔ اگر آپ کے کوئی بزرگ ہیں، ولی ہیں، بڑے ہیں، کبیر ہیں، سادات ہیں، ان کی کوئی بات آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے لیے بڑی قابل قبول ہے، اس کو پیش کریں قرآن و سنہ کے دلائل پر۔ اگر وہ بات ٹھیک ہے سمینا واتانا، اگر وہ پوری نہیں ہے تو پھر سورہ احزاب میں جو کہا ہے کہ وہ کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، ہم تو بزرگوں کی سنتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کانٹریری چیزوں پر چلے گئے۔ اچھا اس سے ایک اور جو دوسری بات، ایک تو یہ چیز ہے کہ یاد رکھیں میں معیار حق کی بات کر رہا ہوں، بزرگوں کے وجود کا انکار نہیں کر رہا، ان دو چیزوں کا فرق کو سمجھیں۔ اس میں شدت اس طریقے سے آ جاتی ہے کہ جب آپ جتنی شدت سے غلو کرتے ہیں بزرگوں کے اندر، پھر اتنی شدت سے اس کا رد کرنا پڑتا ہے، تو آپ ٹھنڈے ہو جائیں دوسری پارٹی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھیں کہ معیار حق کی بحث ہے، نفس مسئلہ جو ہے وہ معیار کا ہے، وجود بزرگوں کے اولیاء کا نہیں، وہ تو حقیقت ہے، وہ تو ہیں ان کے ذریعے، استاد کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے علم۔ اچھا ایک تو یہ چیز، دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے ایک بات کی ہے وہ ذہن سے نکل، پر کالر کو لیتے ہیں، مجھے ایک دوسری بات یاد ہے کہ تو میں کروں گا۔ ہمارے ساتھ آصف بھائی ہیں، جی نا آصف بھائی اہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا السلام جی ہو پیارے بھائی۔ ایک شیخ صاحب کو اور عامر حق صاحب آپ کو بھی، دونوں کو میرا سلام ہو۔ عامر حق صاحب یہ تقریباً میں نے اینڈ میں آپ لوگوں کی ڈسکشن سنی ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کے بیسیکلی جو پروگرام ہو رہا ہے وہ کس کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک دو چیزیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ کے طور پر، کہ شاید کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو کہ قرآن اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معیار حق نہ سمجھتا ہو۔ دو ہی چیزیں ہمارے پاس، ایک اللہ کا قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا نمونہ آپ جو ہمیں دے کے گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اگر کسی ولی کے ساتھ کسی اپنے باب جو پیچھے گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، آئی تھنک جو میرا نظریہ ہے وہ اس سینس میں ہے کہ جو ان کی زندگی کی اچھائیاں تھی، جو خوبصورتیاں تھیں، ان کو بندہ لے تو وہ بندہ اس کو معیار حق شاید نہیں سمجھتا، یعنی ان کوالٹیز سے ان سے محبت کرتا ہے تو ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئی تھنک میرا تو یہ نظریہ ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہاں پر کہ ایک میرے دوست تھے انگلینڈ کے اندر، میں نے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا، تو وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور وہ کتاب تھی فارسی میں بیسیکلی لکھی ہوئی اور اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی تھی۔ اس کا جو دوست تھا وہ آئرش تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ یار تم ہر وقت ایک بک پڑھتے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو ایک دن اس نے اس سے کھینچ لی، یہ میں آپ کو حقیقت والا واقعہ بتا رہا ہوں، ایسی کوئی کہانی سٹوری نہیں سنا رہا۔ تو اس نے پڑھنا شروع کر دی، آپ یقین جانے آفٹر ڈیٹ گزرا، میں نے خود اس کی پوری فیملی کو میں نے خود کلمہ پڑھایا۔ اس نے کہا یار پہلے زمانے میں لوگ اتنے سچائی والے ہوتے تھے، ان کے اندر ایسی ایسی کوالٹیز پائی جاتی تھی، اتنے اچھے انسان تھے، اور وہ 5 گھر کے وہ 5 بندے تھے جن کو میں نے کلمہ پڑھایا۔ تو معیار حق تو اللہ، اس کے رسول، اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جو نیک صالحین جو انبیاء کے بعد شہداء صالحین گزرے ہیں، ان کی وہ کوالٹیز ہیں، ان کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر انہوں نے غلط بات کی جو قرآن و حدیث، تو آئی تھنک کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور نہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے چلے کہ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی بات سمجھ، مجھے یہ بتائیں، ابھی میں ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، با یزید جی بستامی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، اچھا نیک ٹھیک ہو گیا، صالحین، اللہ کا نیک صالحین میں شمار۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، آپ ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ جی جی مجھے یہ بتائیں با یزید بستامی کی اگر میں آپ کو عبارت دکھاؤں جس کے اندر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد یوم القیامہ، کہ میرا جھنڈا جو ہے وہ محمد کے جھنڈے سے اونچا ہوگا،
اس بارے میں بالکل کیا غلط کہتے ہیں؟ بات ہے، بالکل غلط بات ہے، غلط غلط کس بات ہے. قسم کی ہے؟ غلط کس قسم کی ہے؟ مطلب ایک غلط ہے، عامر میں مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک منٹ، میں بڑی مختصر سی، شیخ صاحب ایک منٹ ذرا مجھے موقع دے دیں گا، جی جی ٹھیک ہے نا، تھوڑا موضوع کو اسٹیبلش کرنے دیں، زیادتی ہو جائے گی میرے ساتھ بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک غلط ہے کہ میں نے روزے کے وقت میں کھا لیا، ٹھیک ہے جی، جی جی میں نے جو ہے نا وہ جھوٹ بول دیا، ایک غلط یہ بھی ہے، یہ کس قسم کا غلط ہے مجھے ذرا یہ بتائیں. مطلب یہ ان کی بات ٹوٹلی شریعت سے ٹکرا رہی ہے، 100% شریعت سے ٹکرا رہی ہے اور بہت بڑی بے ٹھیک ہے، ادبی کے اندر جا رہی ہے. زبردست، یہ چیز شریعت سے ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا. جی جو چیز، اچھا یہ ایک اور چیز میں کنفرم کر دوں تاکہ پھر میں آپ کو موقع دوں، یہ کبائر میں ہے یا صغائر میں سے ہے؟ یہ کبائر میں، بہت بڑے کبائر میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کبائر کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ محرمات میں سے ہے اور ایک یہ ہے کہ کفریہ اور شرکیہ معاملات میں سے ہے، یہ کس میں سے ہے؟ امیر حق صاحب، میں نالج نہیں پڑھا، جو چھوٹی سی ایک میرے ذہن میں ایک بات تھی جو مجھے تھوڑی بہت میں نے پتہ تھی، وہ میں نے آپ سے کر دی. آصف بھائی میں اس جی لیے جی کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے جو لوگ ہیں نا، ہمارے جو لوگ ہیں، آصف بھائی مجھے ذرا موقع دے، میں ایک چیز ٹیسٹ کر رہا ہوں، ابھی ٹیسٹ ہو رہا ہے پبلک پریکٹیکل. آصف بھائی نے کہا کہ بھائی یہ جو بھی ہے نا، ہم کو کوئی بھی مسلمان ہے نا عام وہ یہ کہتا ہے. ابھی میں انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ سیدھی سیدھی بات، جو سیدھی سیدھی چیز سمجھ آ رہی ہے انہوں نے کہہ دی. اب جب حکم لگانے کی باری آئی ہے نا، یہ بڑا آسان ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر کہہ دیں کہ جناب ہم ایسے ہی مانتے ہیں. جب پتہ تب لگتا ہے جب آپ کے سامنے ایک مثال رکھی جائے اور آپ کو کہا جائے اب آپ کیا کہتے ہیں، تب بڑوں کا علم جو ہے نا وہ پتلی گلی سے نکل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم عالم دین ہی نہیں ہے. تو بھائی کوئی عالم دین ہے نا، اس کو لے کے آؤ. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے عام عوام بھی یہ چیز مانتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، واپس آتے ہیں آصف بھائی، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کبائر کی دو قسمیں ہیں، ایک کبائر وہ ہے جو کفر اور شرک میں آتا ہے، اور ایک کبائر وہ ہے جو محرمات میں آتا ہے، جیسے زنا ہے، قتل ہے، ٹھیک ہے، اور سود ہے، اس طرح کے کبائر ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا کبائر ہے؟ جی سر، یہ کفری اور شرکی الفاظ کے اندر آتے ہیں، یہ تو اوپن ہے، ہر بہت بندے کو شکریہ. تقریباً جس اچھا کو مجھے تھوڑا یہ بہت ٹھیک، نالج آتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں زبردست آتی ہیں. زبردست. اچھا آصف بھائی، ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے بھائی عزیز بستامی صاحب نے کہا یہ کفر اور شرک کے اندر آتا ہے. ابھی تھوڑے منٹ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو ولی اللہ اور بزرگ سمجھتے ہیں. کیا ولی اللہ اور بزرگ کی ڈیفینیشن میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ سر کفر اور شرک کا سر ارتکاب کرے؟ پہلی بات چونکہ یہ بات میں نے آپ کے ریفرنس سے سنی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بات میں نے پہلے آپ سے پہلے کسی سے نہیں سنی. میں اگر آپ کو کتاب میں دکھا دوں؟ نہیں سر، میں مانتا ہوں، میں آپ کو جھوٹا تو نہیں کہہ رہا، استغفر اللہ، لیکن میں نے یہ بات کسی اور سے نہیں سنی. نہیں میں کہہ رہا ہوں، نہیں اب اگر ابھی آپ نے سن لیا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے جھوٹا نہیں کہہ رہا، کہ میں پروگرام میں متعدد مقامات پر یہ عبارت دکھا چکا ہوں. ہمارا زیتون ایف ایم کے اوپر ایک پروگرام پڑا ہوا ہے، ختم نبوت، صوفی علماء اور ہماری عوام. اس کے اندر میں نے یہ المنن میں دکھایا، تذکرہ اولیاء میں دکھایا، شطحات الصوفیاء میں دکھایا. یہ 3 کتابوں کے حوالے میں نے اوریجنل ٹیکسٹ عربی کے اندر دکھا کر پڑھ کر سنایا. ابھی میں نے ایک پڑھا ہے، ابھی میں نے یہ نہیں جی بتایا جی سبحان ما اعظم شانی، ٹھیک ہے، سبحان ما اعظم شانی، یہ ابھی میں نے، اور اس کے علاوہ اور عبارتیں ہیں، تخت کے حوالے سے عبارتیں ہیں، ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم قادیانیوں کو جس وجہ سے توہین کے اندر کفر کہتے ہیں، احمدیوں کو کہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ وہ ابا پرستی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کفر اور شرک ہے، مگر ابھی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈبل کنفیوز، ڈبل سٹینڈرڈ کیوں نہیں کہ جی سر، آپ کہہ میری رہے ہیں. بات سنیں نا آپ، پلیز ایک بات سنیں کہ اس سے پہلے میں نے کسی عالم دین سے، کسی جگہ سے یہ بات نہیں سنی. جب میں نے نہیں سنی تو میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دیا ہے. اور یہ جو عبارت آپ نے میرے سامنے پڑھی ہے تو یہ اوپنلی ایک ادنا سا، مطلب جس کے پاس تھوڑا سا بھی نالج ہوگا تو یہ ظاہر سی بات ہے، کو نعوذ باللہ ٹھیک من ہو گیا، ذالک کہے گا کہ یہ میرا جھنڈا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخر قیامت والے دن جھنڈا اس سے بلند ہوگا. یہ تو کوئی ایک عام جو کلمہ پڑھتا ہے اور باقی نماز روزے کا بھی اتنا اہتمام نہیں کرتا، وہ بھی یہ نہیں سوچ سکتا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے میرا جواب مل جی گیا. جی اللہ آپ کو اچھا، ایک جزائے بات خیر دے، پلیز، مجھے پتہ چل گیا. جی ایک جی بات، جی جی ایک بات جی یہ ہے جو جی سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہاں پر آپ سے سیکھنے کے لیے آپ نے بہت اچھے طریقے سے الذین یؤمنون بالغیب کو ایکسپلین کیا ہے. تو یہاں پر یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کلیئر، اس ترجمے کو تھوڑا سا پلیز بیان کر دیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا، اور وہاں پہ قرآن نے کیوں کہا
کہ ان لوگوں کو کہ بھی آپ یہ ان صحابہ کی طرح ایمان لائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر جو آپ کے صحابہ تھے، ان کے ایمان کو ان کے سامنے کیوں رکھا گیا؟ یہ پلیز تھوڑا سا بیان کر دیں کہ اس کے اندر کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ ایک میں آپ کو بتا، حکمت یہ ہے کہ کسی معاشرے کے اندر اگر کسی معاشرے کو آپ نے پازیٹیولی موٹیویٹ کرنا ہے نا، تو آپ کو کچھ مثالیں ایسی دینی پڑیں گی جس کو انہی انسانوں کے مقابل رکھ کر کہا جائے دیکھو یہ بھی تو لوگ ہیں نا، اگر یہ کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، نہیں، مثال کے طور پر اب مجھ سے سنیں گے یا مجھے ٹوکنا ہے آپ نے؟ یار مجھے تو آپ کی عادت نہیں پسند سمجھ آ رہی، ٹھیک ہے جی، مجھے مکمل تو کر لینے دے یار، کمال ہو گیا۔ اچھا دیکھیں، وہ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے آصف بھائی، وہ جو کہا گیا ہے نا اس کے اندر ایک اور بھی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، یہی جو آیت ہے اس میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ بھی صیغہ استعمال ہوا ہے، وہ یہ استعمال ہوا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان، صحابہ کو مخاطب کر کے جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو اس طرح کریں فقد اہتدوا، تو یہ مہتدین میں سے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار ایمان جو ہے نا وہ صحابہ ہے، حق و باطل نہیں۔ اگر آپ اس سے حق و باطل لے رہے ہیں نا تو وہ نہیں ہے، معیار حق و باطل صحابہ نہیں، معیار حق میں باطل کے درمیان تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور آپ کی سنت مبارک۔ بہت شکریہ۔ تو معیار ایمان جو ہے وہ صحابہ اس لیے رکھا کہ صحابہ ایک انسانی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اگر وہ ان چیزوں پر پورا اتر سکتے ہیں تو پھر دوسرا آدمی بھی تو پورا اتر سکتا ہے نا، کہ وہ اس طریقے سے ایمان لے کر آئے، ان کی مثال بنے، کوشش کرے۔ یہ مجھے حکمت سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور حکمت ہے جس سے میرے علم میں اضافہ ہو پبلک کے، ضرور مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ معذرت شیخ صاحب آپ کو میں نے روکا، اصل میں وہ میں ایک چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ناظرین آپ کے سامنے آج شیخ صاحب نے دو سوالات رکھے ہمارے سامنے، ہم نے کوشش کی کہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے، جتنے لوگ ہمیں جوائن کر سکے ان کو ہم نے اٹینڈ کیے، جو لوگ نیچے کمنٹس میں تھے وہ بھی کوشش کیا کریں یار کال پہ آئیں، بات کریں، بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، مگر کمیونیکیشن کی جو ایک ڈیکورم ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک بات کر رہے ہیں پہلے آپ کو مکمل موقع دیا جاتا ہے، آپ بات کریں، پھر جب آپ اگلے کو موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا پھر اس کو بات کرنے دیں تھوڑی دیر، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے انسانی معاشروں کے اندر۔ جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے پھر ہم بات نہیں چل سکے گی، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اس کا مدعا بیان نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہیں سمجھ آگے سمجھ، اس نے کہنا کچھ اور ہوتا ہے، بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے، تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ پر یہ میری گزارشات تھیں جو شیخ صاحب کے حوالے سے، شیخ صاحب کے سوالات کے حوالے سے میں نے رکھ دی ہیں۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ضرور ہوگی، بہت غلطیاں میں نے کی ہوں گی کیونکہ میں جاہل انسان ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ میں نے اپنے تائیں کوشش کی کہ میں جو چیزیں رکھ سکوں وہ میں نے رکھتی ہیں، کچھ چیزیں اور بھی تھیں جو میں رکھنا چاہتا تھا مگر وقت کی قلت اور موضوع کی جو حساسیت ہے اس کی وجہ سے میں رکھ نہیں سکا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کو پھر کسی موقع کے اوپر بیان کر دیا جائے۔ ویسے عامر میرے اصل میں ذہن میں سوال آ گیا تھا یہی آصف صاحب کی بات کرتے ہی، تو پتہ نہیں آپ بھی کیسے ریئیکٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا کوئی آپس میں پہلے سے طے شدہ پروگرام تو ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے، میری اپنی رائے ہے، اور ہم یہ اس چینل کی یہی بیوٹی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یہ نہیں کرتے کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور، کہ تو میرا میں تیرا، ایسا سلسلہ یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی وہ کتاب جن کی بھی پڑھ کے تو بندے اسلام لے آئے، یہ کر لیا، پوچھا کس کی پڑھتے ہو؟ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ کی سیرت میں کون سی کمی رہ گئی ہوئی ہے جو دوسرے آپ باباؤں کی اور اولیاؤں کی پڑھ کے تو اس پہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے چلتے ہیں۔ میرا اصل سوال یہ تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ کے رسول کی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز ان کی نہیں، جی وہ فلاں جی میں فلاں، آپ نے با یزید بستامی کو رکھا، حسن بصری کو رکھا، انہوں نے پتہ نہیں فرید گنج کو رکھا، فلاں رکھا، یہ رکھا وہ رکھا۔ یار آپ لوگ ان کی کتابیں دے کے تو یہ چیزیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کو معاذ اللہ آپ لوگ پیچھے چھوڑتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی یہ ہیں وہ ہیں۔ جو بھی لگانے ہیں فتوے لگاؤ کرو، لیکن مجھے صرف یہ بات بتا دو کہ رسول اللہ کی ذات میں معاذ اللہ کون سی کمی تھی جو آپ سے نہیں دی جاتی، اور اٹھ کے آپ داتا گنج بخش کو دیتے ہو، مرزا غلام احمد کو دیتے ہو، فلاں کو دیتے ہو،
है किसी के पास? अब आप, सॉरी आपको भी गुस्सा आया तो आप आ जाएं, लेकिन नहीं शेख साहब, मुझे दुख हुआ कि आपने अली अजमेरी के मुकाबले में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को रख दिया। ये तो बड़ी ज्यादती वेखो फिर ओ गल सुन भाई, इको थाली दे चटे बटे ने सारे, इन्हां जान दे। लेकिन अच्छा, मैं अच्छा जिस तनादर च मैं गल कर रहा ना, यकीन कर ये उत्थे उन्हां दे पैरां दी धूल नूं भी नहीं पहुंच सकदे, और इन्हां नूं लिया के तुसीं सामने पेश करके जबरदस्त। अच्छा देखिए शेख साहब, आपने जो बात की है, मैं हकीकत ये है कि आमतौर पर ना हमारे जो ये खानकाही निज़ाम से और तसव्वुफ से और तरीकत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनमें बड़े सुलझे हुए, बड़े एकेडमिक किस्म के लोग, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं जो फर्क करना जानते हैं कि ये हक और बातिल में, क्योंकि इसके अंदर भी ड्रामेबाजी है ना, पूरे इस मैकेनिज्म के अंदर भी दो किस्म के लोग हैं, एक गली हैं और एक मुअतदिल हैं। जो मुअतदिल शरीयत और तरीकत और तसव्वुफ और मार्फत और ये रूहानियत पर चीजें लगाते हैं, वो उनका फर्क आपको पता चलता है। अच्छा, मगर कुछ गाली हैं। अब जब हम, ये मैंने क्यों मिसाल रखी शेख साहब, इसलिए रखी कि आमतौर पर ना आपको कहते हुए लोग दिखाई देते हैं जी, जनाब दिखाएं जी किसी सूफी ने अगर गलत कहा ना तो हम उसको गलत ना कहें तो हमें पकड़ लेना जी। अच्छा, हम जनाब नहीं मानते किसी बाबे की कुरान के खिलाफ गलत बात हो या हदीस के खिलाफ हो। ये तो बड़ी हिम्मत की है आसिफ भाई ने, ये जो हमारे प्यारे भाई आए थे, इन्होंने बड़ी हिम्मत की है कि ये बंदा यहां तक भी बोल गया। वगरना अगर कोई थोड़ा सा ये बेचारा यानी एक ईमानदार बंदा था, सिंसियर था। ये जो आसिफ भाई आए थे, ये मुझे लगते हैं ईमानदार बंदे थे माशाल्लाह। बाकी अल्लाह दिलों के हाल जानता है, मुझे ऑनेस्ट लगे हैं। अगर कोई वो आपका वो मुफ्ती होता, मौलवी होता ना शेख साहब, जिनको आप बड़े प्यार से याद कर रहे हैं आजकल, वो होते, उन्होंने कहना था ये लिखा ही नहीं हुआ, झूठ है, को किधर में नहीं लिखा होया, किसी किताब में नहीं लिखा। उनको आप लिखा भी देते ना कि मादरत के साथ उसने भी कह दिया कि ये तो आप कह रहे हो ना। मकसद कहने का है कि इफ ही वुड हैव बिलीव, ही शुड से कि हाँ आप ये चीज कह रहे हो। बात फिर वही बाबों पे आ जाती है कि मैंने किसी और बाबे की जुबान से सुना नहीं, सुना होता तो मैं कहता हाँ अगर आप ठीक कह रहे हो यार। ओके गो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा नाजरीन, आप देख रहे हैं कि शेख साहब जो है क्यों इस चीज पर इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि शेख साहब को उसूली इख्तलाफ है। जब किसी बंदे को उसूल में इख्तलाफ हो जाता है ना, तो वो फिर कहता है यार ये जो सारी बातें आप ये बहसें कर रहे हो ना, ये साबित कर रहे हो, ये मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, ये याद रखें। तो शेख साहब को इसलिए ये चीज वेस्ट ऑफ टाइम लग रही है क्योंकि वो कहते हैं मैं जरूरत ही नहीं महसूस करता कि नबी के बाद आपको किसी सीरत की और किसी वली की और किन्हीं चीजों की जरूरत रहे। ये उनका, इसलिए आप उनको ये ना समझें कि वो कोई ज्यादती कर रहे हैं, कोई ऐसी चीजें नहीं, वो उसूल ही नहीं जब मानते उस चीज में, तो ये फर्क समझे। मगर मेरे नजदीक मैं ये समझता हूं कि औलिया अल्लाह का चूंकि कुरान में जिक्र है, वो वजूद रखते हैं, मगर हुण पुछने लेना के केड़े ने, ठीक है ना जी। क्योंकि जो आपके नजदीक वली हैं वो हमारे नजदीक नथी हैं, जो हमारे वली हैं वो आपके नजदीक नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जो मानने वाले हैं उनके वली मिर्जा मसरूर हैं, बरेलवियों के वली और हैं, देवबंदियों के और हैं, ईसाइयों के और हैं, शियों सुन्नियों के और हैं। हर इलाके का, हर ब्रांड का एक अपना अपना वली है। शेख साहब मुझे एक नशेई मिला, ये सियालकोट वाली साइड के ऊपर, फुल चर्स उसने पी हुई दुत। अच्छा मुझे इनके पास बैठने का बड़ा मजा आता था। उसकी वजह ये कि बड़ी ये जब टुन होते हैं ना, ओए होए 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 होए, इनकी तसव्वुफ फिर जागती है। जब ये 4-5 कश मार लेते हैं ना जोड़े, तो फिर इनके अंदर से तसव्वुफ की इस्तिलाहें निकलती हैं। मैं बैठ गया नशेइयों के पास, मैंने कहा जी मुझे कुछ सिखाएं आप। शेख सादी भी कहते थे कि अगर तुमने मुझे तलाश करना है तो या कुतुब खाने में तलाश करो या इलाके के बद लोगों के पास तलाश करो, क्योंकि मैं उनसे वो चीजें सीखता हूं जो उन्होंने की हैं वो मैं नहीं करता। मैं नशेइयों की मजलिस में बैठ गया शेख साहब, वहां मैंने कहा जी तुसी सूफी ये, वो कहते जी वली की है। वो कहता है, आगे से मुझे कहता है वो जिन्हों वली अली कहन दा वल नहीं, कहता तेनू अली अली कहन दा वल नहीं, तेनू अली अली कहन दा वल नहीं, जिन्हों वल आया वो वली है। यानी कहते हैं कि अली अली कहने से लोग वली बन जाते हैं। क्या बात, अंदाजा करें। ये इस तरह के जो लोग पाए जाते हैं हमारे, जो दो कश लगाकर वली बनते हैं। और वली बनना पंजाब के अंदर इतना आसान है कि सिर्फ आपने 2 या 3 साल हिम्मत करनी है, नहाना नहीं है, ठीक है जी। मुश्किल काम है थोड़ा, मगर 2-3 साल आपने नहाना नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आपने
جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر 3 یا 4 جوڑے لگانے ہیں، وہ آپ کو فری مہیا ہو جائیں گے. اور اگر تھوڑی سی زیادہ آپ میں ہمت ہے تو آپ نے کپڑے اتار لینے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ نے کرنا ہے اور آپ پنجاب کے اندر ایک ولی اللہ مشہور ہو جائیں گے. اور پھر آپ کی قبر بھی بنے گی، آپ کے قبر پہ سجدے بھی ہوں گے، چندہ بھی ہوگا، یہ سب چیزیں ہوگی معذرت کے ساتھ. یہ باتیں مجھے اس لیے کہنی پڑیں گے، حقیقت ہے. اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالی ہمیں خالص توحید کے اوپر، خالص رسالت کے اوپر اور خالص ولایت کی جو ہے وہ معرفت نصیب فرمائے اور اسی کو فالو کرنے کی اور انہی کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ مارکیٹ کے اندر جعلی معذرت کے ساتھ ملاوٹ والی توحید بھی لوگ لیے پھر رہے ہیں، ملاوٹ والی رسالت بھی لیے پھر رہے ہیں، اور ملاوٹ زدہ مقدر ولایت بھی لیے پھر رہے ہیں، اور مقدر امامت بھی لیے پھر رہے ہیں. اگر میں کہہ دوں کہ شیعوں کے ہاں بھی جو ہے نا وہ مقدر قسم کی امامت لیے پھر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام فرقے اور تمام یہ اس طرح کے ڈرامے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، مسلمانوں کی پہنچ سے یہ مداریاں اور ڈرامے بازیاں دور رکھیں. عقیدہ، علم، عمل زیادہ خراب ہو تو قرآن اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، ان کے عمل اور سنت کی طرف رجوع کریں. اس کے علاوہ کسی چیز کی اسلام میں، شریعت میں کوئی حجت، کوئی مقام نہیں ہے. السلام علیکم. ایمان اللہ. انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار پیدا ہوا لعین نبوت کا دعویدار. کچھ لیں گے پورے زور سے فتنہ قادیان. جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان.